مدنی چینل کی اسکرین پر حاضر ہیں اور آپ ایک اور مزید سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس کا نام اور عنوان ہے مدنی سفر نامہ۔ اور اس سلسلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی، جو دنیا بھر میں پاکستان میں دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے اس مدنی مقصد کو لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مدنی قافلوں میں مدنی دوروں میں سفر فرماتے رہتے ہیں، کبھی تنہا ہوتے ہیں، کبھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، شرکاء کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں بیانات ہوتے ہیں، کہیں مدنی مشورے ہوتے ہیں، اور بہت پیارے پیارے سیکھنے سکھانے کے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس کے کچھ مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خود رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم کیا دکھائیں گے آپ کو، کس جگہ لے کے جائیں گے، کس خطہ زمین کی سیر کرائیں گے اس سلسلے کے ذریعے سے، اور اس میں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے یہ تو آپ آگے چل کر دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ آج جس جگہ ہم لے کر جا رہے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے کی سیر آپ کو کرا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کشمیر۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ان کے ساتھ ساتھ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری مدظ اللہ العالی کی جو کشمیر میں مختلف تنظیمی ترکیب کے لیے جدول بنا، بیانات ہوئے، مدنی مشورے ہوئے، نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، اس کے مدنی گلدستے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ تاثرات بھی ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے بذریعہ کالز۔ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ویڈیو یا آڈیو پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ ابھی سلسلے کی شروعات ہوئی ہی ہے تو کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے ہمارا، اس میں کیا اچھی نیتیں ہوں گی، کچھ تو بنیادی نیتیں ہیں کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا۔ ایک اچھی نیت یہ بھی کر لیں کیونکہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہوگا، مدنی پھولوں پر مشتمل ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل جو اچھی پیاری پیاری باتوں کے مدنی پھول ملیں گے اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کروں گا۔ اور یقینی طور پہ جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ برائی کے کام، گناہوں کے کاموں کی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان سے جان پہچان ہوتی ہے کہ بھئی کس کو کیا گناہ کہتے ہیں، کون سا گناہ ہے کیا، اور اس میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ برائی موجود ہے اور معاشرتی طور پر یا شرعی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ ایسی برائیاں اور کمزوریاں اگر میری ذات کے اندر ہوں گی، میرے عمل کا حصہ ہوں گی، تو انشاءاللہ ان سے رجوع بھی کروں گا، ان کو چھوڑوں گا بھی، اور شرعاً جو برائیاں ہوں گی ان سے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کروں گا، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس سے بری ذمہ ہونے کی صورت ہوگی اس کو اختیار کروں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے ہیں، ہم بھی اپنے سلسلے کی ابتدا میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا ہے، بلکہ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، یعنی میں اہل محبت کا درود پاک خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل محبت کا درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا اسی حدیث کا اگلا حصہ، تورد علیہ صلاۃ غیرہم اردا، اور اس کے علاوہ جو ہیں اہل محبت کے علاوہ کا جو درود ہوتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی درود پڑھیں کثرت کے ساتھ پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں مدنی گلدستوں کی طرف بڑھوں اس سے پہلے کیونکہ براہ راست رکن شورا موجود ہیں، میں اتنا تو بتا چکا ہوں کہ کشمیر کا جدول تھا، مختلف جدول رہے، بیانات بھی ہوئے، نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے، اور کیا کچھ ہوا ابتداءً رکن شورا سے پوچھتے ہیں، اور یہ جدول بنا کیسے، کس طریقے بنا کیسے، اور اس جدول میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئیں اور آپ کے تجربات کیسے رہے، آگے بھی کریں گے لیکن کچھ تمہیدی گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔
آپ نے ماشاءاللہ تمہیدی گفتگو تو کر ہی دی ہے آپ کی طرف سے. اللہ کی رحمت سے مدنی قافلوں میں اور خاص طور پہ اجتماعات وغیرہ کے لیے مدنی مشوروں کے لیے جدول رہتا ہے. ہمارے چونکہ عمران مدنی بھائی اس سلسلے کو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بیرون ملک کے آپ کے اسفار یا جدول کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اندرون ملک کے خاص طور پہ جو ان شہروں کے اسفار یا ان شہروں کے ٹریول جو دعوت اسلامی کے جہاں بڑے بڑے مراکز ہیں اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں. تو پہلی بار ہم نے پچھلے ہفتے پنجاب کے کچھ شہروں کو شامل کیا تھا، اور اس بار کشمیر کا آپ نے جیسے کیا ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور پھر کشمیر چونکہ میرا جانا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کشمیر کی طرف سے بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کا اصرار رہتا، محبت سے پیار سے بلاتے، بالخصوص ہمارے رکن شورا وقار المدینہ بھائی اور وہاں کے جو نگران کابینات ہیں ہمارے ریاض باپو، وہ بڑی شفقت فرماتے، بار بار ان کی طرف سے یہ پیغام رہتا تھا. اچھا، پھر کشمیر سے میرا یوں ریلیشن بن جاتا ہے کہ میرا یو کے اور یورپ کافی سفر رہتا ہے. تنظیمی طور پر ویسے تو مجلس بیرون ملک کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسپیشلی یو کے کی الگ سے مجھے ذمہ داری بھی دی گئی ہے. تو یو کے جب بھی جاتا ہوں تو کشمیریوں سے ہی ملاقات زیادہ رہتی ہے، تو کبھی ڈڈیال، تو کبھی نکیال، تو کبھی میرپور، تو وہاں بھی نام یہ سننے کو ملتے رہتے. تو مانوسیت ہے، ہاں، تو وہ مجھے کہتے بھی تھے کبھی آپ ہمارے گاؤں بھی جائیں. تو کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں. تو ان دنوں جب پنجاب کا جدول بنا تو میں نے رکن شورا وقار المدینہ بھائی سے کہا کہ 2-3 دن کشمیر کا جدول بھی بنا لیتے ہیں. تو اب وہ 2-3 دن میں انہوں نے کیا کیا کروایا وہ تو آپ دیکھیں گے. ایک بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں کا جدول بنا لیں، اور بڑے شہروں سے لوگ، چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں، گاؤں سے چھوٹے شہروں کی طرف آتے ہیں، اور جو بڑی سٹیز میں رہتے ہیں پھر وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. کہ یہ انسانی نفسیات ایسا لگتا ہے بنی ہوئی ہے. آپ یو کے جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ ہمارے گاؤں آئیں، تو وہاں پہ کیسی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ پھر آپ گاؤں جا بھی رہے ہیں. جی، اصل بیسیکلی تو اب یہ گاؤں نہیں رہے، یو کے والوں نے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کو بڑا بڑا شہر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سچی بات بتاؤں، شہروں میں ہی زندگی گزری ہے. ہم پیدا ہی ابو المدینہ کراچی میں ہوئے ہیں، تو ہم شہری لوگوں کو تو گاؤں ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا دیکھیں نا انسان نا کہ وہ جو لذیذ لگتی ہے چیز جو جدید ہوتی ہے، تو انسان جب گاؤں میں رہتا نہیں ہے تو ہمیں گاؤں والوں کو شاید شہر بڑا اچھا لگتا ہوگا. تو سچی بات یہ دعوت اسلامی ایک ایسا خوبصورت مدنی ماحول ہے، گاؤں میں جائیں تو بھی اتنا پیار ملتا ہے، شہروں میں جائیں تو بھی اتنا پیار ملتا ہے. پھر خوشی یہ ہوتی ہے، بالخصوص جو بھی ہم دیکھیں گے غالباً وہ نکیال کا فیضان مدینہ تھا. آپ یقین کریں مہروز بھائی، میں نے دنیا کے بہت سارے فیضان مدینہ دیکھے دعوت اسلامی کے، اور ویسے بھی مساجد دیکھی ہیں. جس بیوٹیفل لوکیشن پر وہ مرکز بنا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں وہ جو مرکز، اور مدنی مرکز کے اندر پھر میں حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا مدنی مرکز. اگر کہہ سکتے ہیں تو اس وقت میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. آپ یقین کریں، آپ جب ہمارے ناظرین دیکھیں گے تو بھی میری اس بات کو اور ایزیلی سمجھیں گے کہ میں خود تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا. اور بتایا گیا کہ وہاں سینکڑوں مدنی منع مدرسۃ المدینہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اجتماع ہوا دوپہر کا وقت تھا، اور یہ میرا خیال دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پر، دوپہر کا وقت تھا، ہزاروں اسلامی بھائی بلا مبالغہ اس اجتماع میں تھے. تو بڑا یونیک تھا میرے لیے، دھوپ کے اندر اس طرح بیان کرنا، اور سب چیزیں نئی تھی، لیکن الحمدللہ کشمیر کا جدول میرے لیے بھی یادگار جدول. ٹھیک ہے، یادگار جدول ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور پھر انشاءاللہ عز و جل پہلے مدنی گلدستے کی طرف بڑھیں گے. رکن شورا یہاں موجود ہیں، وہاں پہ بھی رکن شورا موجود ہیں، تو وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیا مدنی پھول دیے جا رہے ہیں، اور کیا لوکیشن ہے، کیا سما ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال عبدالحبیب بھائی، یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دعوت دی تو میں چلا گیا اور یہاں سے بڑا تقاضا تھا، تو یہ بتائیں کہ کہاں سے تقاضا نہیں ہوتا اور وہ کون سا تقاضا ہے جو پورا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یوں تو اللہ کی رحمت سے روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے میسیجز اور پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک اپنا پورا ایک طریقہ کار بنایا. دیکھیں مہروز بھائی، اللہ کرے کہ زندگی بھر یہ احساس میرے دل میں رہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ کوئی بلاتا تھا. ہم لوگ میمن لوگ ہیں، ہم کراچی میں ہی پیدا ہوئے، ہمارا خاندان بھی یہی ہے، کسی اور شہر میں بھی نہیں ہے. بلکہ کبھی موقع ملا تو میں ایک بات اپنی ریپیٹ کروں گا، جب میں نے ایک بار پہلے بھی سلسلے میں 2-3 بار ریپیٹ کی، کہ ہماری فیملی میں کراچی سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری پوری فیملی ایک شہر میں ہی ہے، ایک شہر میں، اور ایک شہر کے بھی چند علاقوں میں. ٹھیک ہے، لیکن آج ساری دنیا میں فیملی ہے دعوت اسلامی کی برکت سے. تو یہ جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنا بھی بلاوا ہے، یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کی کرم نوازی ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں. تو اب ہم نے سسٹم کیا بنایا کہ مجھے کوئی زیادہ پیار سے بلا لے، کوئی زیادہ اصرار کر لے تو میں چلا جاؤں، اور کوئی بیچارہ چھوٹے علاقے والا یہ سوچے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے. تو ہم نے سمپل ایک طریقہ بنا لیا ہے. چلیں ایک طریقہ بتا بھی چل جائے گا کہ کئی شادی کی محفلوں میں، کئی نکاح پڑھانے کے لیے، کوئی بیان کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، تو میں ان سب کو یہی جواب دیتا ہوں کہ ہمیں ایک سسٹم کے تحت پابند کیا گیا ہے. آپ اگر دنیا میں کہیں بھی ہمیں بلانا چاہتے ہیں، نہ
صرف مجھے بلکہ ہمارے کسی بھی رکن شورا کو، تو آپ اپنے نگران کابینہ سے جو آپ کے شہر آپ کے علاقے کے نگران ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ اپنے رکن شورا سے رابطہ کریں گے، اور دنیا میں کہیں بھی میری شورا مجھے کہے گی میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایک منظم اور خوبصورت طریقہ کار ہے، عافیت والا طریقہ کار ہے، اور اس کی اجتماعیت کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ انسان کو یہ ادراک ہونا کہ مجھے کس نے کس منصب پہ پہنچایا۔ میں شاید ایسے جملے بول رہا ہوں، شاید اس سے محتاج جملے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا تعین کرنا اپنے اعتبار سے، دوسرے کیا سمجھ رہے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ ان کے سمجھنے کی چیز ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنا یہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک سوچ اور یہ ایک کیفیت کہ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے دیا ہے، امیر اہل سنت شیخ طریقت کی برکتوں سے مل رہا ہے، یہ بڑی پیاری سوچ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی پہلے گلدستے کی طرف چلتے ہیں، اور کیونکہ آپ تو ہو کر آئیں لیکن مدنی چینل کے ناظرین کا ایک دل یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بس جلدی سے وہ ذرا جگہ بھی دکھا دیں ہمیں کہ جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو چلیں جی آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے مدنی گلدستے کی طرف، اور یہ گلدستہ جو ہے گجرات چیمبر آف کامرس کا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ تاجران کی جو مجلس ہے وہ بھی ہمارے رکن شورا کے پاس ہے، مجلس تاجران، تو اس حوالے سے بھی آپ کا جدول رہتا ہے، تاجران میں بھی رہتا ہے، شخصیات میں بھی رہتا ہے۔ گجرات چیمبر آف کامرس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام کیسے رکھیں؟ ایک عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو ایسا نام چاہیے۔ اب اس کے لیے جو بھی نام رکھنا پڑے رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ لوگ تو فلمی نام رکھ لیتے ہیں، اداکاروں کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ نام دیکھا یہ نام ٹھیک ہے وہ رکھ لیا، نہ اس کا معنی معلوم کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی حکمت معلوم کی، اور اپنی مرضی سے نام رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نام رکھیں کسی نبی کے نام پر رکھیں، صحابی کے نام پر رکھیں، بچی کا نام رکھیں تو امہات المومنین یا صحابیہ کے نام پر رکھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ یہ دوڑ سے نکل جائیے کہ جناب پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کو علم دین تو ہے نہیں۔ اب ایک کتاب میں لکھا کہ ایک عورت کیا بچی پیدا ہوئی، اس نے کہا بچی کا نام رکھنا ہے قرآن سے۔ قرآن کھولا، سورہ کوثر سامنے آ گئی، انا اعطیناک الکوثر، پہلی بیٹی کا نام رکھ لیا کوثر۔ دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر سورہ کوثر کھولی، فصلی لربک وانحر، دوسری بیٹی کا نام رکھ لیا وانحر۔ اب وانحر کے معنی تو ذبح کرنا ہے، نحر کرنا ہے، لیکن رکھ دیا نام۔ اب ہوئی تیسری بیٹی پیدا، ان شانئک ھو الابتر، اب ابتر نام رکھ دیا۔ اب ابتر کے معنی تو نسل منقطع ہونے والا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ کا نام تو نہیں رکھ سکتے نا، قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر ہے، قرآن میں تو خنزیر کا بھی ذکر ہے، تو کیا ہم قرآن کے ہر لفظ پر نام رکھ لیں گے؟ تو اس کے لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نام رکھیں جس سے کوئی نسبت حاصل ہو، جس کی برکتیں ملیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین، اب یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ پیسہ زیادہ ہونا، مال کمانا، بزنس کرنا، یہ اسلام کو مذموم نہیں ہے، یہ شریعت اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن تاجروں کو چاہیے کہ بزنس کریں مگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں امانت دار تاجر، حدیث کا مضمون ہے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کسی عالم دین اور کسی حافظ قرآن کی فضیلت نہیں بیان کر رہا میں، یہ امانت دار تاجر کی فضیلت ہے کہ سچا امانت دار تاجر ہو وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم سارے یہ چاہتے ہوں گے۔ نبی پاک نے ایک ہی جملے میں اس کا حل ارشاد فرما دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، اے سعد اپنے لقمے اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو پنجاب سے جا رہے ہیں ہم کشمیر کی طرف، بالکل لے کر چلیں گے، رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے عبدالحبیب بھائی کہ چیمبر آف کامرس میں آپ بیان کر رہے ہیں، ایک تو آپ بیان کر رہے ہیں چیمبر آف کامرس میں یعنی ایک مبلغ دعوت اسلامی، اور دیکھا جائے تو چیمبر آف کامرس جگہ ہی وہ ہے جہاں پہ تاجران جمع ہوتے ہیں، اور تاجران بھی وہ جو ذرا
बड़े टाइप के होते हैं, क्रीम टाइप के होते हैं, कुछ अंजुमनों वगैरह के सदर होते हैं। तो अब वहाँ जाके एक तो आप क्यों जा रहे हैं भाई, और दूसरी बात ये जा ही रहे हैं तो कोई उन्हें टिप्स दीजिए कि जी कारोबार कैसे चमकेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे तरक्की होगी। कोई वो सवालात करें तो कोई मशवरे दे दें कि आपने अब किस कारोबार की तरफ जाना है, और नए दौर में कारोबार की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पब्लिसिटी कैसे करनी है, इनकम रेशो कैसे बढ़ाना है। और मैं बयान सुन रहा हूँ जो मदनी फूल, उसमें तो ऐसा कोई तस्करा नहीं, ये क्या है? सुनते हैं जी। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि वहाँ जो है वो क्यों जाते हैं, तो हमारा मदनी मकसद ही यही है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ताजरान भी दुनिया में रहते हैं, खला में नहीं रहते। हमारा एक बहुत अहम शोबा है और ताजरान बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं माशरे के ऊपर। अगर ये समझ लें कुरान और सुन्नत की राह पर आ जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं, तो इनके कई मुलाजमीन होते हैं, मार्केटों में इनका होलसेल होता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर इनकी इस्लाह हो जाए। रही बात कि आपने बयान में जो है वो टिप्स क्यों नहीं दिए, तो मैं बयान अल्लाह की रहमत से उनको तिजारत का ही बयान कर रहा था और आखिरत की तिजारत का जहन दे रहा था। और ज़ाहिर पूरा बयान तो नहीं सुनाया गया, छोटा सा मदनी गुलदस्ता था। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का जो शोबा मजलिस ताजरान और मजलिस राब्ता बराए ताजरान है, तो वो इस लेवल के ताजरान तक ही हम जाते हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, पाकिस्तान भर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नतों पर इज्तिमात होते हैं, दरस कुरान के नाम पर मुफ्तियान किराम के इज्तिमा होते हैं, और अल्लाह की रहमत से ताजरान बड़ी तवज्जो के साथ उसमें शिरकत भी करते हैं, और उसके बाद वो दावत इस्लामी के बहुत करीब भी आते हैं। तो किसी की जगह जाकर बयान करने का फ़ायदा ये होता है, अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे जो इज्तिमात होते हैं ना, उसका बेनिफिट ये होता है, होस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है, मेजबानी वो करते हैं, वही ताजरान जमा करते हैं। हम एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर, एक मेहमान मुकर्रर के तौर पर या मुबल्लिग के तौर पर जाते हैं, तो चूंकि वो मेजबान होते हैं तो सब आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, और हमारी बात उन तक पहुंच जाती है। तो नेकी की दावत पहुंचाने का एक तरीका है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फवाइद हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि चलें, वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, लेकिन मदनी चैनल के स्क्रीन के सामने भी इस वक्त बहुत सारे ताजिरान होंगे, कोई एक टिप ऐसी इन्हें भी दे दें, मुझे भी दे दें कि भाई अगर आप तिजारत करते हैं तो क्या करें कि बरकतें मिल जाए। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि ताजरान से और शख्सियात से मिलता रहता, आपका भी बैकग्राउंड इसी हवाले से। जी बिल्कुल। मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, मदनी चैनल के नाजरीन, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, सिर्फ ताजिर नहीं, ज़मींदार भी होते हैं, और भी अल्लाह ने किसी वजह से उनको नवाजा होता है, वो वेल सेट होते हैं, ठीक है। तो जो दुनिया में माशी तौर पर अच्छा है ना, मुस्तहकम है, और उसको ये टेंशन नहीं है कि कल क्या खाना है, महीने की तनख्वाह पूरी कैसे होगी। कई ऐसे जो तनख्वाह देने वाले हैं, मैं बिलखुसूस उनसे मुखातब हूं कि आप जरा गौर करें कि हम पर ये प्रेशर नहीं है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे खाने पीने का, मेरे अखराजात का क्या होगा। सच बताइए, जब अल्लाह ने मुझे और आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है, तो फिर हमें अल्लाह की इबादत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका शुक्र ज़्यादा अदा नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी क्या है, मुझे अगर कोई तोहफा दे तो मैं चाहता हूँ वो नाराज़ ना हो। रब ने मुझे करोड़ों से अच्छा बना दिया, मुझे ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह नाराज़ ना हो। अल्लाह जितनी नेमतें बढ़ाए, हमारे सजदे बढ़ने चाहिए, हमारा शुक्र बढ़ना चाहिए, हमारी खैरात सदकात बढ़ना चाहिए। मगर अजीब मामला है कि जिसको रब नेमतें देता है, अक्सर उनमें वो हैं जो खताएं बढ़ाते हैं। जितनी नेमतें बढ़ती जाती है उतने गुनाह बढ़ते जाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक बात आखिरी कर देता हूँ, जिसका घर बहुत अच्छा है, लग्जरी बेडरूम है, बहुत अच्छे बाथरूम हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सोचे कि यहाँ सब कुछ है, वहाँ क्या है। इतने अच्छे घर में से निकलकर जिस कब्र में जाना है, वो कब्र अगर आग वाली और बिच्छुओं वाली है, तो इस जिंदगी का क्या फायदा। दुनिया तो अच्छी हो गई ना, लेट्स डू, अब चलते हैं आखिरत अच्छी करते हैं। इसी दुनिया में रहकर खुश नसीब वो है जिसने दुनिया भी अल्लाह की रहमत से अच्छी कर ली और आखिरत भी अच्छी कर ली। दावत इस्लामी आपको मौका देती है, आगे बढ़िए, अपना पार्ट प्ले कीजिए, अपना हिस्सा मिलाइए, और प्रैक्टिकली भी दीन की तरफ आइए। इंशाअल्लाह दुनिया का भी लुत्फ उठाएं, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत का भी लुत्फ उठाएं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। बड़ा प्यारा मदनी फूल है जी, और इसको अपने मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ हमारे अब्दुल हबीब भाई रुकन शुरा तो मौजूद हैं ही, साथ में हाजी वकारुल मदीना अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप कैसे हैं? हुज़ूरवाला अब्दुल हबीब भाई भी खैरियत से हैं? मरहबा। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकार भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के करम, माशाअल्लाह। एक तो अब्दुल हबीब भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं माजरत कर लूं कि कुछ हमारे मदनी गुलदस्ते और गुफ्तगू की वजह से ताखीर हुई, और आपको आज जो शामिल हैं, आप हमारे साथ बजरिया कॉल शामिल हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि अब्दुल हबीब भाई का हमारे जो जदवल बना हाजी साहब का, तो ये जदवल में आप भी साथ रहे, और इस जदवल को बनाने में, मेंटेन करने में, और वक्त को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपने भी तकोदू की, मदनी कोशिशें की।
तो इस हवाले से सफ़र क्योंकि आपके साथ रहा है और अभी हम गुलजार तैयबा का इज्तिमा भी दिखाने जा रहे हैं, तो क्या कैफियत थी और इसके क्या फ़वाइद और समरात आपने मुशाहिदा किया, इस्लामी भाइयों की क्या कैफियत थी, वो जो मदनी एक्टिविटीज़ हमारी हुई उनकी नहज क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे हर दिल अजीज मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भाई मुद्दसिल्लाहु अलैहि, मुझे ज़ाती तौर पर इनसे बहुत मोहब्बत है और तंजीमी तौर पर भी इनसे बहुत सीखता हूँ माशाअल्लाह। एक अरसा दराज से ख्वाहिश थी मेरी भी और कश्मीर के आशिकान रसूल की भी कि अब्दुल हबीब भाई दुनिया भर में राय खुदा में सफ़र करते हैं और माशाअल्लाह में तरह तरह की मदनी बहारें सुनने को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ के आशिकान रसूल भी माशाअल्लाह चूँकि दावत इस्लामी से बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर में वाबस्ता हैं, तो अब्दुल हबीब भाई के हवाले से उनका भी इसरार था, हमारा भी ज़हन था और कुछ अरसे से कोशिश थी कि अब्दुल हबीब भाई टाइम अता फरमाएं, तो इन्होंने शफ़क़त फरमाई माशाअल्लाह। जहाँ दुनिया भर में सफ़र फरमाते हैं वहाँ इन्होंने कश्मीर के लिए भी हमें ख़ास वक्त अता किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने से पहले जो जिन जिन शहरों में आपका जदवल था वहाँ के तकरीबन तमाम जिम्मेदारान, और मैं ये कहूँगा कि अगर अहले मोहब्बत को भी शामिल किया जाए तो माशाअल्लाह इन इज्तिमात की तैयारी में उन्होंने भरपूर कोशिशें अदा की कि अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह मदनी काम के लिए आ रहे हैं, बयान के लिए आ रहे हैं। तो अल्लाह के करम से हमारा पहला जो इज्तिमा था वो मीरपुर के अंदर हुआ और मीरपुर का जो इज्तिमा था ये हमने बिलखसूस शख्सियात के हवाले से कोशिश की थी, बिलअमूम कई लोग भी आए थे, इसमें सियासी शख्सियात भी थी, इसमें जजेस भी थे, फुक़हा भी थे, इसके अलावा माशाअल्लाह बड़े बड़े फजरात थे वो भी इसमें तशरीफ थे, उलमाए किराम भी अल्लाह के करम से आए थे और इसके अलावा जिम्मेदारान की भी एक तादाद इस इज्तिमा में शामिल थी और अपनी नौइयत के हवाले से ये बड़ा ही मुनफरिद इज्तिमा था। ठीक माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई का एक अपना अंदाज़े बयान है, इस्लामी भाई इनको देखने के लिए मिलने के लिए और बहुत ज्यादा माशाअल्लाह चूंकि यहाँ के लोग यूके में हैं और अब्दुल हबीब भाई का वहां भी जाना होता है, तो एक तादाद नौजवानों की बिलखसूस इस मीरपुर के इज्तिमा में मैंने देखा कि नौजवान एक बड़ी ही गहमा गहमी के साथ अल्लाह के करम से ना आगे थे और अब्दुल हबीब भाई को शायद याद होगा कि अब्दुल हबीब भाई कई बार बिठा रहे थे लेकिन वो इतना हाल फुल हो चुका था कि उसमें जो हमने सीट्स लगाई थी वो फुल थी और बिल्कुल मतलब जहाँ जो खड़ा था जो बैठा था इसी अंदाज में इज्तिमा तकरीबन कंटिन्यू करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इज्तिमा के मतलब समरात बहुत अच्छे आए माशाअल्लाह, सुनने वालों ने बहुत अच्छी बातें की, अब्दुल हबीब भाई ने इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स पर हमें मदनी फूल अता फरमाए। एक बड़ी प्यारी मदनी बहार जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही मेरे लिए बड़ी मुतासिर कुन थी, वैसे तो हर मदनी बहार ही बड़ी प्यारी होती है, वो ये थी कि माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई के तरगीब दिलाने के बाद कुरान से मोहब्बत के बारे में कि आप दुनिया के लिए इतना करते हैं तो कुरान के लिए आपने क्या किया, कुरान पाक से मुतालिक बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज था अब्दुल हबीब भाई का। तो उस पूरे बयान को सुनने के बाद एक 72 ईयर्स ओल्ड 72 साला बुजुर्गों ने कहा कि आज से मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल दुरुस्त कुरान पढ़ने की और तर्जुमा तफसीर पढ़ने की नियत करता हूँ। वाह क्या बात तो है। उन्होंने यानी 72 ईयर्स की एज में स्टार्ट करके मैं इतला दी कि मैंने कर दिया शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी इस एज के अंदर माशाअल्लाह देखें कि मतलब उनको अवेयरनेस मिली या ज़हन मिला या अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। ऐसे नौजवानों की एक तादाद में माशाअल्लाह अब्दुल हबीब से मुलाकात की तो दाढ़ियों की नियतें हुई माशाअल्लाह, कई आशिकान रसूल ने अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखी, अल्लाह के करम से कई इस्लामी भाइयों ने मदनी काफिलों की नियतें की, कई वहां से हमारे साथ अगले शहर के लिए रवाना हुए और मजमूई तौर पर हमारा जो मीरपुर का इज्तिमा था ये अपनी मिसाल आप था। अच्छा, मीरपुर के इज्तिमा की भी बात हुई हाजी साहब, यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा मैं थोड़ा सा कि गुलजार तैयबा में भी आपके साथ थे, आप भी साथ थे? गुलजार तैयबा ही वकारुल मदीना, गुलजार तैयबा तो इनका अपना मतलब वो मैं थोड़ा सा वकार भाई के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहूँगा, फिर गुलजार तैयबा के हवाले से अर्ज करेंगे। वैसे तो गुलजार तैयबा बड़ा जरखेज शहर है दावत इस्लामी के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वकार भाई वहाँ से 4 या 5 अराकीन शूरा हैं गालिबन। जी जरूर 4 अराकीन शूरा गुलजार तैयबा से। हालांकि गुलजार तैयबा हो सकता है लोग सोच रहे हो किसका शहर, किस शहर का नाम है। अब मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ पे जरा वो करूँ कि गौर फरमाए, मेरे लिए भी नई बात है भाई, और ये सोचने की बात है। गुलजार तैयबा हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मशहूर तो है लेकिन इससे ज्यादा बड़े बड़े शहर हैं जी, बड़े सरगोदा जो है उसको गुलजार तैयबा हम दावत इस्लामी की इस्तिलाह में कहते हैं। मेरे लिए भी बड़ा यूनिक था और मैंने इसको बहुत गौर किया कि ऐसा क्या है उस शहर में कि ऐसे टैलेंटेड इस्लामी, और इस्लामी में भी कौन कौन से हमारे रुकने शूरा बिलाल भाई, रुकने शूरा वकारुल मदीना भाई, रुकने शूरा हमारे अकील मदनी भाई, रुकने शूरा बगदाद भाई,
جی جی بغداد بھائی، تو یہ 4 ہو گئے نا ماشاءاللہ جی۔ اچھا پھر اس کے علاوہ بھی یعنی وقار بھائی کے خود ان کے بھائی عادل بھائی اور بڑے میرے خیال ہے کشمیر کے جو ذمہ دار ہے ریاض بھائی، یہ بھی گلزار طیبہ کے نا؟ جی عبداللہ بھائی، یعنی ایک سے ایک اسلامی بھائی، اصل وہاں ایک تو پڑھائی کا بڑا رجحان ہے، وہاں لوگ دنیاوی پڑھائی بھی بہت کرتے ہیں، تو مینٹلی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہیں۔ تو اچھا اب ایسی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں اجتماع کرنے کے لیے بھی جب آپ جائیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ایجوکیشن اسکل زیادہ ہے، اور پھر قدرتی بھی کچھ لوگوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی زیادہ ہوتی ہے، کچھ خطوں میں بھی ہوتی ہے، کچھ خاندانوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو اچھا اب گلزار طیبہ کی طرف سے مجھے بار بار وقار بھائی بھی فرماتے تھے اور بھی ذمہ داران کا مشورہ میسج آتے تھے، وقار بھائی کے حوالے سے میں ایک بات ضرور بتاؤں گا، اور وہی والی بات ہے کہ اپنے بڑوں کی جو ہے وہ شفقتیں یاد رکھنی چاہیے۔ وقار المدینہ وہ ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں شورا میں، یعنی میں ان سے جونیئر ہوں، اور ان کی آپ نے انداز دیکھا جو ان کا پیار ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ رکن، میں ان کو جانتا نہیں تھا تو ان کے بارے میں نے تعارف یہ سنا تھا کہ ایک ایسے رکن شورا ہیں کہ جن سے آپ ملیں گے نا تو ان کی ملاقات آپ بھول نہیں پائیں گے، اور یہ واقعی ان کا ایسا انداز ہے، اللہ ان کو اور خوش اخلاقی اور ان کے عزت میں اور برکت دے کہ یہ پورا پیکج ہے، یعنی آپ ان سے ملیں تو پہلے تو کتنی ساری یہ دعائیں دیں گے آپ کو، اور آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہوگا اگر ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا عبدالحبیب بھائی، آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ مناظر اس وقت گھوم رہے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ ملا تھا، مدنی چینل پہ آنے سے بھی پہلے کی بات ہے، حاجی صاحب یعنی حاجی وقار المدینہ تو مجھے نہیں جانتے تھے، اور ایک مدنی مشورہ وغیرہ تھا، اس میں سے میں اٹھ کے پیچھے آ رہا تھا، لیٹ ہو گیا تھا کافی تو میں پیچھے آ رہا تھا، تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یوں کر کے جو ہے نا، اللہ نے قد کاٹ بھی ایسا دیا کہ پورا ہاتھ پورا بندہ سما جاتا ہے، بندہ ہی سما جاتا ہے، انہوں نے یوں کر کے ہاتھ کھولے، اب جب ہاتھ کھولے تو رکن شورا ہیں ہمارے، تو مطلب وہ سعادت، تو میں گلے لگا، تو پھر پہلے ملے نا، سلام دعا، آپ خیریت سے، یہ وہ، تو ابھی تو مشورہ جاری ہے، ہاں آپ تشریف رکھیں، اب کیا بولے، ٹھیک ہے جی بیٹھ گئے، تو مجھے وہ بہرحال نہیں ماشاءاللہ بہت با اخلاق، اللہ ان کو اور برکت دے، اور یہ ان سینئرز کی، ان بڑوں کی شفقت ہے۔ دیکھیں نا آج ہم بعد میں آئے ہیں اور ہمیں اتنا پیار ان کی طرف سے ملتا ہے تو بندے کی اور موٹیویشن ملتی ہے۔ اب سرگودا گلزار طیبہ کا اجتماع ہو یا کشمیر کا ہو، ہم تو بیان کرنے گئے تھے نا، اب یہ انہوں نے بتایا، اور مجھے 1 مہینہ پہلے سے 15 دن پہلے سے یہ بتاتے تھے کہ کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، کتنی دعوتیں دی جا رہی ہیں، تو پھر اس کا ثمرہ تو آنا تھا۔ یعنی ایک جدول جو ہوتا ہے نا، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں، جیسے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہیں یا دیگر اراکین شورا بھی ہمارے، ان کا جب جدول بنتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے ان کا، تو اس بیان کے لیے بعض اوقات، بلکہ میں کہوں اکثر اوقات، کئی دن پہلے سے تیاریاں جاری ہوتی ہیں، اس کے لیے کئی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس بیان کے لیے عبدالحبیب بھائی آپ زیادہ اس کو کریں گے انڈوز، کہ اس بیان کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ مجھے وقار بھائی لوگوں نے جو کارکردگی بتائی تھی، وقار بھائی بتائیں گے گلزار طیبہ کے حوالے سے کیا کچھ آپ نے کیا تھا وقار بھائی؟ جی عبدالحبیب الحمدللہ رب العالمین، کم و بیش 1 مہینہ پہلے ہم نے گلزار طیبہ کے اجتماع کی تیاریاں باقاعدہ شروع کر دی تھی۔ یوں ہوتی ہے تیاری، اور اس میں ہم نے بالکل بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا پری پلان اس کو مینیج کیا، جیسے عبدالحبیب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کو مینیج کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے نگران کابینات، ہمارے ڈویژن مشاورتوں کے نگران، علاقہ مشاورتوں کے نگران، ہمارے دیگر اہم ذمہ داران، ان کے ہم نے کئی مدنی مشورے کیے، اس میں ہمارے مجالس کا قیام ہوا، اس میں ہم نے بسیں تقسیم کی، اس میں گاڑیاں تقسیم کی، اس میں ایریا تقسیم کی، اور اس میں جن لوگوں کو ہم نے بلانا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو پبلک اجتماع کم رکھا تھا اور اس کو ہم نے شخصیات لیول کا اجتماع رکھا تھا، تو اس میں الحمدللہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹس تھے ہمارے، ہم نے بالخصوص ان کو فوکس کیا، اور اس میں جتنی بھی ہماری یہ مطلب بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے لوگ تھے، اس میں بڑے بڑے تاجران تھے، انجمن تاجران شہر میں کئی بنی ہوئی تھی ہماری، ان تمام کے صدور بزنس سیکرٹری، ہمارے یہاں کے ایم این اے ایم پی ایس، تقریباً بہت ساری مطلب جو سابقہ تھے، موجودہ تھے، اس طرح جو بھی آپ ہائی پروفائل لوگ تھے، الحمدللہ ہم نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو چھوڑا نہیں دعوت کے حوالے سے، ہر ایک تک ہم نے کم و بیش جو مین انویٹیشن پہنچایا، ان کا فالو اپ کیا اور ان سے ٹائم سیٹ کیا۔ عبدالحبیب بھائی یاد ہوگا جیسے گلزار طیبہ عبدالحبیب بھائی آپ نے بیان شروع فرمایا 9 بجے کے لگ بھگ، بارش کتنی زیادہ آئی، یہ واقعی میرے لیے بڑا تاریخی تھا کہ موسلا دھار بارش۔ اللہ، اچھا میں جب بیان کا وہ ہال تھا نا جس پہ بیان تھا، تو بیان کے دوران اوپر مجھے تڑتڑاہٹ کی آواز آنے لگی نا، کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پھر اندازہ ہوا کہ بارش، مطلب بارش بولے میرا کام، زبردست بارش، آواز وہ اندر، ہاں بالکل میں کہوں یہ، اچھا وہ تھی اس طرح کی چھت تھی کہ آواز آ رہی تھی، میں نے کہا اوپر سے پانی برسنا نہ شروع ہو، لیکن مجالے کوئی کھڑا ہو اور جس طرح لوگ بیٹھے رہے، بہت آؤٹ کلاس ماشاءاللہ، اور بڑی بات کی تیاری دکھا دیتا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے حاجی صاحب، آپ بلیو کریں اس میں میں کروں گا کہ بڑے یعنی امیر علیہ سنت تشریف لائے تھے نا، آپ سمجھیں کہ وہ ہمیں یاد تازہ ہوئی عبدالحبیب کی آمد پر، الحمدللہ کہ ماشاءاللہ کہ اس طرح لوگ بڑی تعداد میں آئے، اور یہاں بھی یہ کنڈیشن تھی کہ جتنا ہم نے ہال بک کیا تھا تقریباً
आप समझते हैं कि इसके राउंड अबाउट ये से कुछ कम लोग बाहर थे और एक तादाद जो थी वो बारिश की वजह से मतलब बाहर गई थी। आप दोनों अरकान शूरा से मुझे एक सवाल भी करना है, इंशाल्लाह तंजीमी तरबियत भी होगी और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की भी उस हवाले से तरबियत होगी कि जब कोई इवेंट आए तो उसे मैनेज कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, उसे कामयाब कैसे बनाएं, उसके फवाइद कैसे हासिल करें। ये मैं एक ही सवाल काउंट कर रहा हूँ और दोनों से जवाब भी लेता हूँ, लेकिन अपने मदनी चैनल के नाजरीन को पहले हम जिस इज्तिमा के इतने तस्कीरे हो रहे हैं, जिस जदवल के, उसका एक इज्तिमा जो हमारा गुलजार तैबा का था, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। और ये जो मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं इसमें जाहिर सी बात है एक बहुत बुनियादी चीज़ ये होती है कि रुकने शूरा जो बयान फरमा रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मदनी फूल दे रहे हैं, तो वो मदनी फूल उनको तो वहीं पे हाथों हाथ दे दिए गए थे, हमारे लिए वो पूरे बयान में से गोया कि 1, 2 मिनट 3 मिनट निकाले जाते हैं कि ये हम देंगे मदनी फूल, इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन को भी फ़ायदा होगा, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके पास एक बार बहुत से मेहमान आए, रात जब खाने का वक्त आया आपके पास रोटियां कम थी, अब मेहमान ज्यादा थे, तो आपने क्या किया कि रोटियों के टुकड़े किए, वो दस्तरखान पर डाल दिए और वहां से चिराग को उठा लिया, अंधेरा कर दिया। और अब सब मेहमान बैठे तो अंधेरा हो चुका था। कुछ देर के बाद सबने ये सोचा कि अब खाना खा चुके सारे, तो हजरत अबुल हसन अंताकी ने फिर चिराग वापस मंगवाया, काफ़ी देर हो गई ये सब खा चुके होंगे। तो जब देखा तो पता चला तमाम रोटियों के टुकड़े वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। यानी हर मेहमान ने ये सोचा कि मैं ना खाऊं, मेरा भाई खा ले। हर शख्स की ये तमन्ना थी, उसने देख लिया था कि रोटी थोड़ी है, बंदे ज्यादा हैं, अंधेरा तो हो गया है, चलो मैं वैसे ही हाथ चलाता हूं, मेरा दूसरा भाई खा ले। मगर उस दौर में यह आलम था कि किसी ने भी नहीं खाया, दस्तरखान पर वैसे के वैसे टुकड़े पड़े हुए थे। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारा हाल क्या है? मजहबी इज्तिमा भी हो, खाना शुरू हो तो लोग सलाम करना भी भूल जाते हैं। हमें ये वो आदत है जो इस्लाम की खूबसूरती है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को, यानी आपको किसी चीज की जरूरत है, ख्वाहिश है, और आका फरमाते हैं फिर उस ख्वाहिश को रोक कर वो अपने किसी दूसरे भाई को तरजीह दे दे, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। और ये हम रोज कर सकते हैं। हम ये बख्शिश का परवाना रोज ही हासिल कर सकते हैं। घर में बैठकर खाना खाते ही है ना, फैमिली के साथ, ऑफिस में बैठकर अपने कुलीग्स के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ, दोस्तों के साथ, हम रोजाना प्लानिंग के साथ चाहें तो इशार कर सकते हैं कि खाना जैसे ही दस्तरखान पे आया मैं थोड़ा सा अपना हाथ रोक लूं, बताऊं ना किसी को कि मेरे दूसरे भाई खा लें, पहले ये निकाल लें, मेरी भी ख्वाहिश है मगर ये पहले खा लें। पानी का अगर एक ही गिलास है, एक ही जग है, पानी भर के मैंने दूसरे भाई को पेश कर दिया, थोड़ी देर के बाद मुझे भी मिल जाना है, लेकिन उसके दिल में खुशी भी दाखिल हो गई, मेरा रब भी राजी हो गया। इसी को इसार कहते हैं। इसार जो है ना मीठे इस्लामी भाइयों, ये शरीयत को इतना मतलूब है और इतना महबूद है, और हमारे बुजुर्गाने दीन के अंदर ये इस तरह कूट कूट कर भरा था कि वो अपनी चीजों को इसार किया करते थे, दूसरों का भला चाहते थे। मगर आज ऐसा माहौल बन गया है, एक माइंड सेट बन गया है, जनाब मेरा काम सीधा हो जाए, दूसरे का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस मुझे बताओ मेरा मामला सीधा कैसे होगा। ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम की हसीन तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस रुकन शूरा जो मदनी फूल दे रहे थे कि ईसार करें हम और अपने ऊपर दूसरों को खैर के मामलात में तरजीह दें। आपकी कॉज शामिल करते हैं, मदनी चैनल के नाजरीन की कॉज लेते हैं, इनके पैगामात लेते हैं, क्या कह रहे हैं रुकन शूरा से, क्या पूछ रहे हैं। जी अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई सर्च कर रहा हूँ। रुकन शूरा की बरगाह में दो ज़ाती किस्म के सवालात हैं। एक तो ये इरशाद फरमाएं, आप पंजाब में भी बयान के लिए आते हैं, भी जाते हैं माशाअल्लाह, और आज कश्मीर के हवाले से बात हो रही, तो एक तो ये इरशाद फरमाएं कि किसी भी इलाके में जाकर बयान का जो मौजू आप रखते हैं तो वो उस इलाके की नेचर के लिहाज से रखते हैं या पहले से ही तयशुदा होता है कि अब यहाँ पे ये बयान करना है और वहाँ पे वो बयान करना है। और दूसरा ये इरशाद फरमाएं कि आपका माशाअल्लाह सफर रहा रुकन शूरा हाजी वकारउल मदीना अत्तारी, तो उनकी कुछ खूबियाँ बताएं कि जो खास तौर पर आपने उनसे कुछ बातें जो आपको नजर आई हों, उनमें खास और खास हमारे सीखने के लिए कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें।
ماشاءاللہ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، وہ ہو بھی چکا، اور ماشاءاللہ وقار المدینہ بھائی کا ایک جو شاندار وصف ہے، جو ان کی ملن ساری، جو ان کا ایک مسکرانا ہے اور ہمت بڑھانا ہے، حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور واقعی یہ ہر دل عزیز بننے کا نسخہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقار المدینہ بھائی سے جتنے لوگ پیار کرتے ہیں نا، جو بھی ان سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ ان سے محبت کرتا ہے، جو ایک ملاقات ہاں بالکل، یہ کمال ہے ان کا، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ اور دوسری بات جو بیان کے لیے کہی، دیکھیں یہ تو ضروری ہے، مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ جس کراؤڈ میں، جن لوگوں میں بیان کرنا ہے، جس شہر میں بیان کرنا ہے، پہلے وہاں ضرورت کیا ہے۔ اب کسی کے سر میں درد ہے اور ہم پیر دبا کے آ جائیں تو سر کا درد تو ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ تو اگر جس معاشرے میں پرابلم جو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر کے اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے لوگ ہوں گے، بیان کون کون سننے آئیں گے، کس سطح کے اسلامی بھائی ہوں گے، اور ان کا مسائل کیا کیا ہیں۔ تو بعض اوقات تو بتاتے ہیں، ویسے مثال کے طور پہ ہم بیرون ملک جاتے ہیں کہ جناب اس شہر میں شراب بہت پی جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شراب پر بات کریں، کہیں جوئے کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم معاشرتی برائیاں معلوم کر لیتے ہیں۔ اب کاروباری میں بیان کریں گے تو ظاہر ہے اب سود پر بیان کر لیں گے، رزق حلال کے فضائل پر بیان کر لیں گے، حرام کی جو وبال ہے اس پر بیان کریں گے، جس موضوع کی حاجت ہے۔ اب تاجر کے آگے عشر کے احکام بیان کرنا تو پھر فائدہ نہیں ہے، یہ بات کسانوں کے سامنے کرنی ہوگی۔ تو یہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں موجود ہے اور جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ مجھے یاد ہے ایک مدنی پھول اچھا لگے گا، امید ہے مبلغین کو فائدہ ہوگا۔ میرا ایک بار بیان تھا رمضان میں، افطار اجتماع تھا بھینس کالونی میں، باب المدینہ کراچی میں، تو وہاں میں حیران ہو گیا اس اجتماع کو دیکھ کر، بڑا کراؤڈ تھا۔ تو میں سوچتا رہا جب جا رہا تھا کہ یار کیا بیان کروں، سارے دودھ والے ہیں اور دودھ کا ہی کاروبار کرنے والے ہیں۔ آج جب مجھے آنا تھا ملاوٹ پر اور جو معاشرتی برائیاں ہیں، میں نے کہا کوئی ایسی بات کرے جن کا ان سب کا اٹریکشن ہو جائے۔ تو میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ مشروبات نکالے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا، اور نبی پاک کو مرغوب بھی تھا، تو میں نے اسٹارٹ ادھر سے کیا۔ آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کو کیا کیا پسند تھا پینے میں۔ تو اس میں جب دودھ کی بات کی تو ظاہر ہے وہ سارے ہی اٹریکٹ ہو گئے۔ پھر میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وہ دودھ کے پیالے کا واقعہ سنایا کہ دیکھیں اس واقعے سے کیسا زبردست معجزہ میرے آقا کا ثابت ہوا۔ تو جب آپ 5 7 10 15 منٹ موجود کراؤڈ جو آیا ہوا ہے ان سے متعلق کوئی بات کر لینا، اس کے بعد آپ کا بیان بڑی توجہ سے وہ سنیں گے اور آپ کا کام انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مدنی پھول ملا، اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جدول رہتا ہے، تو یوں بہت ساری آبزرویشن تو خود ہی ہو جاتی ہے، بہت ساری جو سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی آبزرو کر لیتا ہے مبلغ ایسی صورت میں پہنچنے کے بعد، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں۔ اور یہ ہم نے نگران شورا سے سیکھا، نگران شورا کو ہم نے دیکھا کہ وکیلوں میں بیان کرنا ہے تو باقاعدہ اسلامی بھائی جو وکیل ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتائیں وکیلوں کے کیا مسائل ہیں، تو جس پورا سلسلہ چلا تھا وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، تو جج کو کیسا، تو اس تمام شعبہ جات والوں سے آپ مدنی مشورہ فرماتے ہیں، بڑوں سے سیکھا ہے الحمدللہ۔ عبدالحبیب بھائی اس بات میں بیان کو فوکس کیا گیا، ہمارے جو اسلام بھائی نے سوال کیا کہ آپ بیان کے حوالے سے، تو جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، نجی محفلوں میں جاتے ہیں، اپنی خالہ کے یہاں گئے، پھپھی کے یہاں گئے، ماموں چاچا تائے کے یہاں گئے، تو بعض اوقات وہاں پہ جو ہم موضوع لیتے ہیں گفتگو کرنے کا، کیا اس میں بھی ان کی جو سائیکولوجی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے۔ دیکھیں بالخصوص ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں تو اب والدین کا جو پسندیدہ موضوع ہے اب وہ لیجئے نا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ وہاں جا کر اپنے کاروباری مسائل بتا رہے ہیں ان کو، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ بور ہوتے ہوں۔ اچھا ہم اس لیے اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں بور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں میں بور فیل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی دل جوئی جس میں ہے، وہ جس ٹاپک کو پسند کرتے ہیں، ہاں قباحت نہ ہو، شرعی غیبتیں وغیرہ نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے پسندیدہ باتیں کریں۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے جی۔ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، مدنی سفرنامہ سلسلہ مرحبا، عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ یہ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ جب بھی کسی مدنی قافلے کی صورت میں یا مدنی سفر پہ نکلتے ہیں تو سب سے جو اول نیت کرتے ہیں وہ آپ کس کی نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بھی واقعی دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ اس نے اچھی نیتوں کا ذہن دیا ہے، تو الحمدللہ اچھی نیتیں کر کے ہی گھر سے روانہ ہونا چاہیے، اور جو سفر کے آداب لکھے، سفر کے نوافل پڑھ کے، گھر والوں کے لیے بھی دعا کر کے، اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ جتنی نیتیں آپ بڑھا لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سلام کروں گا، نماز باجماعت ادا کروں گا، راستے میں ذکر و درود کروں گا، سلام کی سنت کو عام کروں گا، نگاہوں کی حفاظت، تو جہاں جہاں جو نیت یاد آتی رہے بندہ اس کو پلس کرتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 رسالے آپ دیکھ لیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ثواب بڑھانے کا نسخہ، اور دوسری کتاب ہے سنت اور آداب۔ اگر یہ لے لیں گے تو اس میں یہ سفر کی سنت آداب بھی مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سارے شعبوں سے متعلق سنت اور آداب مل جائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ مدنی سفر نامے میں حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ابھی الحمد
الحمدللہ جوگ در جوگ مدنی قافلے باب المدینہ سے مختلف شہروں میں خصوصاً کے پی کی اور کشمیر کی طرف رواں دوا ہے، تو آیا کیا ہم یہاں پہ یہ مناظر دیکھتے ہیں یا سیر یا اس طرح کی نیت سے ہمیں ثواب ملے گا، یا پھر مدنی قافلے میں علم دین کے حصول کی نیت لے کر چلے؟ آپ تھوڑی اصلاح فرما دیجئے گا کہ بعض اوقات عوام الناس یہ ذہن دے کے آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت اللہ کی رضا ہی ہو۔ اب ضمناً اللہ کی قدرت کے اگر نظارے دیکھنے کو مل گئے، کہیں موسم اچھا مل گیا تو یہ اچھا، اس میں بھی بہت اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر آپ سبزہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ میں تھے، انشاءاللہ ان قریب مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہم نے سلسلے کی ریکارڈنگ بڑی اچھی کی، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت اس کو امید ہے پسند فرمائیں گے۔ تو یورپ سے آئے ہیں، چونکہ ہم مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں میں نے یہ سوال کیا، پرومو بھی دکھاتے ہیں۔ ارے واہ، وہاں میں نے مفتی صاحب سے یہی سوال کیا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا میں مشہور ہے، پہلا سوال تو میں نے یہ کیا کہ یہ جنت نظیر وادی کشمیر کو کہا جاتا ہے، اور ہیون آن ارتھ، زمین پر جنت، یہ سوئٹزرلینڈ کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ کہنا کیسا؟ جواب کیا ہے وہ سلسلے میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں میں نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ اتنے سارے نظارے دیکھ کر انسان کیسے، کیا نیکی کمائے، کیا اس کی نیت ہو؟ تو سبحان اللہ، مفتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا کہ بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایک تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ میرے رب کی تخلیق کیسی ہے، اللہ نے یہ کائنات کتنی خوبصورت بنائی، اور پھر اگر انسان کا مذہبی ذہن ہو، آخرت کا ذہن ہو، تو اس کا شوق اور جنت کی طرف بڑھنا چاہیے کہ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر گمان گزرا۔ تو اب بندہ ان نظاروں کو دیکھ کر اگر اللہ کی جنت کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تو نے یہ دکھایا، مجھے جنت بھی دکھا، اللہ کی نشانی کے طور پہ لے، شکر بجا لائے۔ نیت جو ہے گھر سے نکلتے وقت وہ مدنی کاموں کی ہو، نمازوں کی ہو، علم دین کی ہو، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جو سوال تھا، میں یہاں پہ ایک ضمنی سوال کر لوں تاکہ یہ کنکلوڈ ہو جائے موضوع ہمارا، کہ بعض اوقات اب جو سفر کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے وہ تو وہ اس کا دل جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ تو مجھے کیا، میرا کیا ذہن ہونا چاہیے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے؟ جیسے اب ہم مناظر دیکھیں گے، اب مسجد میں جیسے خود مجھے ہوا کہ ہم مدنی قافلے میں گئے کشمیر کی طرف، تو اب جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوئے اور ونڈو کھولی ہم نے تو وہ سیب کے درخت کی شاخ جو ہے نا اس میں آ گئی۔ اب اس کو دیکھ کے سبحان اللہ ہی نکلنا ہے، ماشاءاللہ ہی نکلنا ہے، زبان سے جاری ہونا ہے، اور ایک خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ تو اب دوسروں کو اس میں کیا سوچنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ ارے یوں جا رہے ہیں اور یوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب دونوں کا کام اپنا اپنا ہے، جی اپنا اپنا، وہ اپنا کام دیکھ لے کہ میں کسی کی نیکی کو بھی برائی سمجھ رہا ہوں، تو اب یہ تو سوچنے والے پر کیا قید لگا؟ اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں روانہ ہوا، اس نے ماشاءاللہ اللہ کا گھر دیکھا، عبادت کی، اور اس دوران اس کو کچھ مناظر بھی دیکھنے کو ملے، اور ایک وہ جو گیا ہی مناظر دیکھنے اور وہاں بھی جا کے نماز قضا کی، اب وہ اپنے بارے میں غور کر لے۔ تو اپنا اپنا کام لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، دونوں اپنی نیتیں درست کر لیں، اچھی نیتیں۔ اگلی کال دیجیے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے ریکویسٹ ہے، آپ ہند میں کب آؤ گے؟ ہند میں؟ اچھا جی، ہند میں الحمدللہ کئی بار آ چکا ہوں، اور پھر جب انشاءاللہ ویزا وغیرہ کی آسانی ہو جائے گی تو انشاءاللہ، واقعی ہند سے بہت زیادہ اسلام پہ محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارے اعلیٰ حضرت بھی وہاں ہیں، خواجہ غریب نواز بھی وہاں ہیں، انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے۔ عبدالحبیب بھائی، ایک آپ کی بات سے، آپ جس ملک جائیں، جس شہر جائیں، وہاں پہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک فیملی ہے، اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، اور پھر اتاری ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، تو یہ کلوز فیملی بنتی جاتی ہے۔ پھر ایک یہ روحانی رشتہ بھی ہے ہمارا نا، کہ اللہ کی رحمت سے اللہ والے جو ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو اگلے پیکیج کی طرف لے کے چلیں گے، اگلے مدنی گلدستے کی طرف لے کے چلیں گے، اور یہاں پہ میں ایک سوال رکن شورا سے کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا۔ عبدالحبیب بھائی، ہم جا رہے ہیں نکیال فیضان مدینہ کے اجتماع کی طرف، اور میرے علم میں کچھ اس طریقے سے ہے، حاجی وقار المدینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہ یہ جو اجتماع ہوا تھا اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی جو ہے نا حسن اتفاق کہہ لیجیے، کیا کہہ لیجیے، ایک واقعہ ہوا تھا، ایک معاملہ ہوا تھا، وہ کیا تھا آپ ہی بیان کیجیے۔ وقار بھائی بھی ساتھ ہیں۔ اچھا، مجھے اس واقعے کا پتہ تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اس واقعے میں خود موجود تھا۔ دعوت اسلامی کا وہ تاریخی قدم کہ جب امامے کا رنگ تبدیل یا اس کی اجازت توسیع کی گئی، رنگ میں یوں سمجھے کہ ایک اضافہ کیا گیا، تو اس مدنی مشورے میں الحمدللہ میں بھی موجود تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں۔ اچھا، مدنی مشورہ وہ، اور دوسرے دن میری روانگی تھی، طے یہ ہوا کہ اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں کیا جائے گا۔ وہ ہفتے کو ہونا تھا، تو میں روانہ ہو گیا، اور اس کے
ٹیزرز یا اس کے کلپس تو چل گئے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخی مدنی مذاکرہ تھا. تو وہ مدنی مذاکرہ ہم نے دیکھا کشمیر کے شہر ڈڈیال میں. وقار بھائی آپ ساتھ تھے نا وہاں پر؟ ڈڈیال میں ہم نے دیکھا. اچھا اب وہ ہمارے یہاں تو 12 ساڑھے 12 بجے نارمل ہے, کشمیر کے اندر تو 10-11 بجے کے بعد ایسا لگتا ہے آدھی رات ہو گئی. اچھا یہ جو اعلان ہوا نا یہ تو رات 12 کے بھی بعد 1 بجے جا کر تقریباً ہوا. اچھا ہم نے امام شریف وغیرہ لے لیے تھے, سفید امامہ میں نے بھی پہن لیا. یعنی زندگی میں پہلی بار جو امامے کا رنگ تبدیل باقاعدہ اجازت کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ میں نے کشمیر میں کیا. میں نے کشمیر والوں کو کہا کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے, تو ڈڈیال میں نے, وقار بھائی نے, ہم سب نے امامہ تبدیل کر لیا. اب جو عجیب سا اتفاق یہ ہوا کہ مجھے جا رہا تھا نکیال بیسیکلی اور پہاڑ پر ہے, اور بلندی پر ہے اور دور ہے نا. تو اب 1-1:30 بجے ہمیں تو پتہ چل گیا تھا. اچھا میں نے وہی سب سفید امامہ پہنا اور ہم گئے وہ نکیال کی طرف. مجھے اچھی طرح یاد ہے اجتماع کی طرف جا. ہاں اجتماع کی طرف. لیکن وہاں ماشاءاللہ اسلام بھائی کا پیار تھا, وہ استقبال کے لیے روڈوں پہ کھڑے تھے, بڑی تعداد تھی. شاید ہو سکتا ہے وہ منظر ہو, میرے لیے بھی بڑا یونیک منظر تھا وہ. تو اب وقار بھائی بھی میرے ساتھ تھے. تو ہوا کیا کہ ساری مدرسۃ المدینہ کے طلباء بھی تھے, اسلام سب اماموں میں سب سبزہ ہی سبزہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا, ایک تو وادی کا سبزہ پھر امامے کا سبزہ. اچھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, شاید انہوں نے مدنی مذاکرہ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا نہیں دیکھ سکے تھے. تو وہ سارے ہاتھ ہلا رہے ہیں, لیکن جب وہ گاڑی میں مجھے سفید امامے میں دیکھتے تو ہکا بکا رہ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ دوسرا رنگ. تعجب ہو رہا ہے کیا ہو گیا, عجیب کیفیت ان کی ہو گئی. تو میں وقار بھائی کو کہہ رہا ہوں, وقار بھائی یہ سمجھ رہے ہوں گے عبدالحبیب بھائی کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ امامہ کیوں تبدیل ہو. اچھا پھر جب تھوڑا آگے گئے تو پھر میرا جب بیان ہوا تو میں نے بیان کے شروع میں پوری تمہید کی کہ آپ کو شاید نہیں پتہ چل سکا, رات یہ تاریخی قدم ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب امامے کے رنگ کوئی اور بھی پہنے جا سکتے ہیں, اس لیے میں نے یہ امامہ پہنا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی دلچسپ اور چٹکلا ہو گیا کہ واقعی اسلام میں تھوڑی دیر تک تو سکتے میں رہ گئے. آپ بھی تھوڑا تعجب میں آ گئے. بالکل نا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ سوچ رہے ہوں گے عبدالحبیب بھائی کو کچھ ہو گیا ہے کہ کیا دعوت اسلامی سے باہر ہو گئے, لیکن الحمدللہ وہ پھر جب وضاحت کی تو پھر ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوئی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسا ہی ہوتا وقار بھائی؟ جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ایسے تھا. اور نکیال کا پھر میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا مدنی گلدستہ کے بعد کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل آپ فرمائیے گا. یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں, ایک بات میں نے ابھی نوٹ کی اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے. سنت ان معنوں میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز رہا ہے کہ جہاں پہ کہیں ایسا لگے کہ ہمارے کسی عمل سے, ہماری کسی بات سے, ہمارے کسی بھی ایکٹیویٹی سے کسی سامنے والے کو بلا وجہ غلط فہمی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے یا کوئی وسوسہ آ سکتا ہے, تو وہاں پہ وضاحت کر دینا. جیسے عبدالحفیظ بھائی نے فرمایا کہ بیان سے پہلے میں نے یہ وضاحت کی, تو یہ کر دینی چاہیے. اس میں عافیت بھی ہے, سلامتی بھی ہے, اور نیت بھی کر لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ نے صحابہ اکرام کو, یعنی بعض واقعات تو ایسے اس میں صحابہ اکرام نے مطلب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا گمان کریں گے, ہمیں وضاحت کی حاجت نہیں ہے, آپ تو ہمارے آقا مولا ہیں. بہرحال مدنی گلدستے کی طرف بڑھتے ہیں. جی یہ تاریخی واقعہ جو ہوا, تاریخی اعلان جو ہوا, اس کے بعد یہ پہلا اجتماع عبدالحبیب بھائی کا. جی قافلے میں چلو دین پھیلائیے, سب چلے آئیے, کہتے عطار ہے قافلے میں چلو, کہتے عطار ہے قافلے میں چلو. حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. اتنی عبادت کرتے کرتے آپ کے پیروں میں ورم ہو گئے. حضرت صفوان بن سلیم کی یہ عادت تھی کہ وہ گرمیوں کے اندر کمرے کے اندر سوتے تھے تاکہ گرمی زیادہ سونے نہ دے, باقی رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے. سردیوں میں باہر سوتے تھے تاکہ سردی زیادہ سونے نہ دے, آنکھ جلدی کھل جائے, باقی رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے. یہ لالچ تھی نیکیوں کی انہیں. مگر آج ہمیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں گناہوں کی, مال کمانے کی, فیشن کی, دوسرے کو پیچھا چھوڑنے کے مقابلے ہمارے جو لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں دیا رب نے. سنو, ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, کہتا حضور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, اپنا ایک ہاتھ مجھے دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا حضور بغیر ہاتھ کے کیسے رہوں گا. اچھا ایک کام کرو, ایک پیر دے دو, 10 لاکھ لے لو. کہتا پیر دے دوں گا تو لنگڑا ہو جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو, 10 لاکھ لے لو. حضور اندھا ہو جاؤں گا. اچھا ایک کان دے دو, 10 لاکھ لے لو. کہتا بہرا ہو جاؤں گا. اچھا 2 گردے, ایک گردہ دے دو, 10 لاکھ لے لو.
کہتا حضور اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ آپ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا. آپ نے کہا عجیب آدمی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا. یہ نعمتیں نہیں، اس پر شکر ادا کیا. اللہ نے اندھا نہیں بنایا مجھے اور آپ کو. جاؤ کسی اندھے سے پوچھو. بلکہ اے نکیال والو ذرا اپنی آنکھیں بند کرو چند سیکنڈ کے لیے. میں بھی بند کرتا ہوں. سب آنکھیں بند کریں اپنی، اور بند آنکھوں میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. صرف اندھیرا آ رہا ہے نا. اب کھولو اپنی آنکھیں، سب نظر آنے لگ گیا. تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، اندھے کی زندگی میں ساری زندگی وہی اندھیرا ہوتا ہے. کبھی سوچا نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے. اللہ اسے حرمین طیبین کی حاضری بھی عطا کر دے تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کعبے کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں. کتنی بار شکر ادا کیا ان آنکھوں کا؟ ان آنکھوں کا کوئی شکر نہیں اور زبان پر فقط شکوہ ہے. ارے یہ نعمتیں اتنی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو گننا چاہو پھر بھی نہیں گن سکتے. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. سبحان اللہ عز و جل. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جہاں جاتی ہے وہاں پہ سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ہریالی ہو جاتی ہے، خوشحالی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یقیناً کہ اللہ عز و جل کی فرما برداری جو ہے یہی سب سے بڑی شاید خوشحالی ہے. عبدالحبیب بھائی، تعداد کے اعتبار سے اور واقعی میں جو فرمایا تھا رکن شورا نے کہ جو لوکیشن ہے ہمارے فیضان مدینہ کی خوبصورتی اور ہریالی اور دیگر چیزیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تعداد بہت زیادہ تھی، اور جو دیکھا آخر میں بھی دیکھا، بتایا بھی گیا کہ شخصیات کی تعداد بہت زیادہ تھی. حاجی وقار المدینہ ہمیں کچھ ارشاد فرما رہے تھے اس حوالے سے، تو مختصراً ان سے ہم مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور مدنی گلدستے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو دکھاتے رہے. جی نکیال کا جو اجتماع تھا یہ کشمیر میں شاید نکیال کی تاریخ کا اس انداز کا پہلے مذہبی اجتماع نہیں دیکھا گیا نا کسی بھی حوالے سے. اس کی جو تیاری تھی میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے وہاں کے ماشاءاللہ کشمیر کے نگران سید ریاض باپو، ہمارے وہاں کے نگران کابینہ ظفر بھائی اور دیگر عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد نے عبدالحبیب بھائی کی جیسے ڈیٹ ملی تو تیاری شروع کر دی. اور آپ یقین کریں کہ اس طرح کی تیاری کا انداز تھا کہ انہوں نے گاؤں کی لسٹیں بنائیں، دیہاتوں کی لسٹیں بنائیں، اور پراپر ایک مینجمنٹ کے ساتھ، یعنی چونکہ یہ بالکل باؤنڈری ایریا ہے تو وہاں پر ایک ایک جگہ ہمارے مبلغین پہنچنے کی انہوں نے کوششیں کی، وہاں سے ترغیبات دلائیں، وہاں سے اسلامی بھائی کو تیار کیا. چونکہ ورکنگ ڈے تھا اور مارکیٹیں دکانیں کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود اور دن میں اجتماع تھا. یہ اجتماع دوپہر میں ہو رہا ہے نا جی؟ دن 11 بجے کا ٹائم تھا، اور کشمیر میں عبدالحبیب بھائی نے دیکھا ہوگا کہ دن 11 بجے کھانے کا وقت ہوتا ہے. سب یہ رسک نہیں لیا آپ نے کہ ایک تو جو ہے نا وہ ایک ورکنگ ڈے ہے، اور پھر وہ ٹائم بھی ایسا اگر کاروباری اور مصروفیات کے اعتبار سے دیکھیں تو پرائم ٹائم ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے، اور پھر تعداد بھی لے آئے آپ لوگ دن میں وہاں جلدی وہ کھانے کی ترکیب. مجھے یاد پڑتا ہے وقار بھائی آپ بتا رہے تھے کہ شاید جتنے ہی آئمہ تھے اس پورے ڈویژن یا اس پورے علاقے کے تقریباً سارے آئمہ اور علماء تشریف لائے تھے ماشاءاللہ. عبدالحبیب تحصیل نکیال جو ہے اس میں ہمارے جو مین 29 خطبہ ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ 29 کے 9 ہمارے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جتنی وہاں بڑی گدیاں تھیں ماشاءاللہ مشائخ اعظام کی، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام گدیوں سے ہمارے پیران اعظام اور ان کے نمائندے تشریف لائے. وقار بھائی ایک بات میں کرنا چاہوں گا، یہ میں ایک بڑی یونیک بات کر رہا ہوں، اور یہ شاید جو مبلغین ہیں جو بیانات کرتے ہیں جو نعت شریف پڑھتے ہیں ان کو بات میری سمجھ آئے گی. اور یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا، وہ یہ ہے کہ عموماً آپ کو لوگ اس وقت بلاتے ہیں جیسے ویکینڈ ہو، چھٹی کی رات ہو، اور کوئی چھٹی کا دن ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ٹائم دے دیں، ایزی اویلیبلٹی ہو، لوگ آ جائیں. یقین کریں میں حیران ہوں دعوت اسلامی کی اس خوبصورتی پر. وقار المدینہ بھائی مجھ سے ٹائم مانگتے رہے، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جمعرات دیجیے گا یا ہفتہ یا اتوار دیجیے گا. میں نے جو 3-4 دن دیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عبدالحبیب بھائی یہ دن پبلک کیسے آئے گی. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، پاکستان میں کہیں بھی. اب عوام دیکھیں ماشاءاللہ چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. اچھا
اچھا عوام بھی اور بڑا منظم. فیضان مدینہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا. اچھا فیضان مدینہ کی اوپر بھی کھڑے, ذرا روکیے گا اس کو, فیضان مدینہ پیچھے لائیے گا. فیضان مدینہ کی گیلری میں سینکڑوں اسلامی بھائی کھڑے تھے, اور جو منظر تھا نا, میں جب بیان کر رہا تھا میرے سامنے 3-4 منزلہ 5 دیکھیے اوپر گیلری میں بھی لوگ کھڑے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کسی بھی وقت یو کے چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, ہمیں کبھی اسلام میں یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ ورکنگ ڈے ہے, یہ پیر کا دن ہے, منگل کا دن ہے. یعنی انہوں نے, ہم نے ڈیٹ دینی ہے اور اس کے بعد انہوں نے تیاری کرنی ہے اور اللہ نے کامیابی دے دینی ہے. یہ اتنا بڑا دعوت اسلامی کا کمال ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. جی اس میں عبدالحبیب بھائی جیسے نکیال کے لیے روانہ ہوئے تو عبدالحبیب اس بات کا سچی بات ہے کہ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا. جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی وہاں پر اسلامی بھائی 3 کلومیٹر باہر شہر سے آ گئے تھے نا, آپ نے بھی ان کو ملاحظہ فرمایا تھا. ماشاءاللہ تقریباً یہ 111 گاڑیاں, کاریں اپنے طور پر پہنچی ہوئی تھی نا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے, گاؤں سے, دیہات سے, جو آپ کو دیکھنا چاہتے تھے, آپ کو ملنا چاہتے تھے. اور بیچ میں ابھی 15-20 مزید لیٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے, وہ راستے میں شامل ہو گئے. اور ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ ایک محبت کی کشش تھی مرشد پاک کی برکت سے الحمدللہ. اور بڑا ایک خوبصورت انداز کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے ویلکم کیا. اور پھر ماشاءاللہ جب اجتماع پاک ہوا تو جو ہمارا پنڈال تھا, جو ہمارا ٹائم تھا, اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہمارا سارا اجتماع فل ہو گئی تھی. اللہ. اور ہم نے کہا لینا شروع ہوگی کہ مطلب عبدالحبیب بھائی کب تشریف لائیں گے, تو میں نے کہا ہمارا تو ٹائم 1 گھنٹے کے بعد سٹارٹ ہوگا, تو آپ اتنے میں تلاوت, نعت خوانی وغیرہ کریں, کچھ مدنی پھول پیش کریں, عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. تو اس حوالے سے الحمدللہ وہاں کی جو تحصیل لیول پر جو پرسنالٹیز تھیں, ہمارے وہاں کے ججز تھے, ہمارے وہاں کے تحصیلدار تھے, ہمارے کالجز کے پروفیسر صاحبان تھے. جب میں نے لسٹیں دیکھی تو کسی کی تعداد بھی یعنی ایسی نہیں تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب تقریباً مین پرسنالٹیز ہماری اس پوری تحصیل کی اس اجتماع میں شامل تھیں. اور بڑے خوبصورت جذبات, بڑے خوبصورت تاثرات. اور وہاں عبدالحبیب بھائی نے بالخصوص قرآن پاک آن لائن پڑھنے کے حوالے سے, عالم بننے کے حوالے سے, عبدالحبیب بھائی آپ کے لیے بڑی دل خوش کرنے والی بات ہوگی. جی آپ کے اجتماع کے بعد میں دوبارہ نکیال حاضر ہوا. اچھا. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے بیان سن کر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آن لائن درس شروع کر دیا. واہ کیا بات. میرا سلام بھی دیجیے گا. ہمارے پاس ایک کال ہے عبدالحبیب بھائی, اور جو کال ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی, وقار المدینہ بھائی کو بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ریاض بھائی جو ہیں ان کی کال ہے. جی ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدتار محمد, ریاض التاریخ محمدی کابینات کشمیر. ماشاءاللہ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ علی کا ہمارے ہاں کشمیر میں جدول بنا, اور آپ نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا. کافی عرصے سے اسلامی بھائی کوشش کر رہے تھے, اور رکن شورا کی مصروفیات چونکہ دنیا بھر میں ہوتی ہیں تو آپ کا وقت ہمیں ملا, اور 2 دن میں کشمیر کے 4 شہروں میں رکن شورا نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا. اس میں ڈڈیال, پھر نکیال, پھر کوٹلی, اور آخر میں میرپور کے اندر اجتماعات کا سلسلہ ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل رکن شورا کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہمارا ڈڈیال کا اجتماع یہ بھی تاریخی اجتماع ہوا. کافی اس میں تعداد تھی, اور ایک اچھی خاصی تعداد جو کہ شخصیات پر مشتمل تھی, انہوں نے اس میں شرکت کی, بہت متاثر ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر دعوت اسلامی کا تعارف وہاں پیش کیا گیا, اس کی ماشاءاللہ بہت فائدے ہوئے. اس کے بعد ماشاءاللہ اگلے دن نکیال میں یہ اجتماع ہمارا ہوا. نکیال کے اجتماع کی ٹائمنگ چونکہ دن میں تھی, اور 11 بجے بیان شروع ہوا اور زور میں اس اجتماع کا اختتام ہوا. تو وہاں پر بھی کثیر تعداد نے شرکت کی. کے بعد کوٹلی جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کی اوپننگ کے حوالے سے ہمارا اجتماع تھا, اس میں ماشاءاللہ کثیر اسلامی میں شریک ہوئے. اور کوٹلی میں آپ کی آمد کے بعد اس وقت 30 مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی آمد کی برکت سے کوٹلی جامعۃ المدینہ کا آغاز بھی ہو چکا ہے, اور اس میں بھی داخلے جاری ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد میرپور کے اندر میرے حال میں بہت بڑا اجتماع ہوا, جس میں اچھی خاصی تعداد میں شخصیات نے شرکت کی. اور ماشاءاللہ وہاں کی جو شخصیات تھیں میرپور کی, انہوں نے بھی رکن شورا کے بیان کو بہت پسند فرمایا, بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد عام ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. واہ جی واہ. آپ کے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ وارے نیارے ہو گئے مدنی کاموں کے حوالے سے, ثواب کے حوالے سے. آپ کی ایفرٹس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول بھی فرمائے, اس پہ اجر جزیل بھی عطا فرمائے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں کہ دعوت اسلامی کی ایک برکت ہے عبدالحبیب بھائی, آپ نے تو زیادہ محسوس کی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستگی کا فائدہ کیا ہے. ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا, ہمارا کوئی رکن شورا ہو, کوئی مبلغ ہو, دنیا کے کسی خطے میں وہ بیان کرتا ہو, نیکی کی دعوت دیتا ہو, مدنی مشورہ دیتا ہو, اور وہ پھر
ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کا مقیم نہیں ہے تو اسے واپس بھی آنا ہے، لیکن جو بات وہ انہوں نے کی ہے، ترغیب دی ہے کہ آپ درس میں بیٹھیں، آپ مدرسۃ المدینہ جوائن کریں، جامعۃ المدینہ جوائن کریں، تو عبدالحبیب بھائی اس کی جو ہے نا مطلب وہاں پہ فیزیبلٹی ہوتی ہے کہ لیں یا کیا، کہ مطلب ایک دستیابی ہے وہاں پہ ایسے افراد ہیں کہ اگر وہ ان سے جا کر کہیں کہ مجھے مدرسۃ المدینہ میں جانا ہے، جامعۃ المدینہ میں جانا ہے، یا اس مدنی ایکٹیویٹی میں مجھے شامل ہونا ہے، تو وہ انگلی پکڑا کر، ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں؟ اصل دیکھیں کام ہی ان کا ہوتا ہے، گراؤنڈ تیار کرنا بھی ان کا کام تھا، اور ہمارے بیان کے بعد اب ان سب کو واپس ان سے رابطہ کر کے قریب لانا بھی ان کا کام ہے۔ تو اصل تو بات یہ کام ان کا ہے، نام ہمارا ہو جاتا ہے، تو اصل مہربانی نہیں، اس میں میں اعتدال والی بات کر لیتے ہیں، عبدالحبیب بھائی تو عاجز ہی کر رہے ہیں، اصل میں ان کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں کا جو کام ہے وہ یہ کر رہے ہیں، تو اعتدال کی بات تو یہ چلیں بہرحال آپ کا حسن ظن ہے، باقی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں ریاض باپو کے ساتھ جب سفر کیا تو بہت متاثر ہوا، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، بڑے قابل اسلامی بھائی ہیں، اور واقعی ایسے اسلامی بھائی میں اللہ ہماری اور کثرت فرمائے، اور کشمیر میں مجھے بہت پوٹینشیل نظر آیا ہے، یقین کریں میں نے دوبارہ ان کو کہا ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے یہ مجھے بات پہلے کہیں، میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد انشاءاللہ کوئی جدول بنائیں گے کشمیر کا، واقعی وہاں جانا چاہیے، اور کشمیر کا بھی بہت تھوڑا حصہ ہم نے کور کیا ہے، مظفر آباد والی سائڈ تو ہم جا ہی نہیں سکے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح۔ جی وہ تو اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ مدنی گلدستے موجود ہیں، اور مجھے ایک فکر یہ بھی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے اعلانات کیے ہیں تو کچھ وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھائیں، حاجی وقار المدینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے اب ہم ڈڈیال چلیں؟ جی ابھی ہم ڈڈیال جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بڑا مشکل نام ہے یہ ڈڈیال، نام یاد کرنا بھی آسان نہیں، کئی لوگوں کی تو زبان پہ بھی نہیں آتا ڈڈیال، آپ کو تجربہ ہوا؟ جی تو آئیے ڈڈیال کا ڈڈیال چلتے ہیں جی، اجتماع ہوا کیسے ہوا اس کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ حرص کرنے والے کو حریص، لالچ کرنے والے کو لالچی کہتے ہیں، مگر آج میں آپ کو اس کا ایک اور رخ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ لالچ یقیناً اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر لالچ بری ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں نا، ہمارے دل جو بنے ہیں یہ لالچ کے ساتھ ہی بنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، تفسیر قرآن میں ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے لفظوں میں یہ بلٹ ان پرابلم ہے، کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے نا ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی، ہمارے دل میں لالچ آلریڈی ہے، ہم نکال نہیں سکتے۔ تو اب آپ کہیں گے جناب آپ لالچ بری بلا بھی کہہ رہے ہیں اور لالچ نکل بھی نہیں سکتی تو ہم جائیں کدھر؟ ہاں اب بڑا بیوٹیفل کوسچن ہے۔ دیکھیے لالچ ویسے تین قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہے جائز چیزوں کی لالچ، ایسی شوق ہوتا ہے لوگوں کو اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، اچھی خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کرتا ہے اور اس میں کوئی بری نیت نہیں ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کرنے سے مال ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا۔ لیکن ایک لالچ ہے بری، حرام، جہنم میں لے جانے والی، وہ کیا ہے؟ وہ لالچ ہے گناہوں کی لالچ۔ انسان کہتا ہے بس مجھے مال مل جائے، چاہے حرام سے ملے، پیسے والا بن جاؤ، بڑی کوٹھی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑے نوکر چاکر ہوں، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہو، میں آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیں گھر بنانا ناجائز نہیں، یاد رکھیے، کسی ملک کا پاسپورٹ لینا یا کسی ملک میں جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کام کو کرنے میں حلال حرام کی تمیز ہی ختم کر دی جائے، یا اس لیے پیسے والا بن جاؤں کہ ذرا گاؤں والوں کو میں بھی تو بتاؤں کتنے مالدار ہوں، تکبر کی نیت ہو، لوگوں کو نیچا دکھانے کی نیت ہے، تو ایسا مال یہ وبال ہے۔ ایک اور لالچ اس میں کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کی لالچ، کسی کو شراب پینے کا شوق، کسی کو بدکاری کرنے کا شوق، کسی کو بد نگاہی کرنے کا شوق، ایسے ایسے شوق پالے ہوئے لوگوں نے۔ کوئی کہتا ہے جناب بس کوئی نئی فلم، نیا ڈرامہ، نیا گانا، نیا کانسرٹ، نیا پروگرام آ جائے، کوئی نیا فارمولا آ جائے، کوئی نئی ڈرگ، کوئی نیا نشہ آ جائے، ہم نے کرنا ہے، تیار بیٹھا ہوں، بتاؤ کب رب کی نافرمانی کرنی ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو کسی اور نے کیا ہے اور میں نے نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے بندو یہ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی ناراضگی کے لیے کیا مسلمان کمر بستہ رہتا ہے؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی۔ اور ایک دوسری لالچ جو بڑی اچھی ہے، جی ہاں اچھی لالچ، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے نیکیوں کی لالچ، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق۔ بندہ کہے میں ذکر و درود ہی پڑھتا رہوں، جتنا وقت ملے اللہ کی یاد کرتا رہوں۔ یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی مجھ کو ملی ہے
عزت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. ماشاء اللہ عز و جل. یہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اور یہاں پہ جو ایک چیز میں نے محسوس کری یا مطلب دکھ رہی تھی وہ یہ کہ سب ہی سبز امامے میں تھے. پچھلے اجتماع میں آپ سفید امامے میں تھے, پھر وہاں پہ جو کیفیت ہوئی تو یہاں پہ سبز آ گیا. نہیں ایسا نہیں تھا, ہوا یہ تھا کہ یہ پہلے ہوا اجتماع. اچھا یہ جو بعد میں مدنی گلدستہ چلا ہے یہ پہلے ہوا. ڈڈیال میں رات گزری, اجتماع شام میں تھا, اس کے بعد مدنی مذاکرے میں یہ اعلان ہوا. چونکہ مجھے تو پتا تھا تبدیل ہونا ہے لیکن اعلان نہیں ہوا تھا تو میں نے بھی کچھ چینج نہیں کیا, اور جب تبدیل ہو گیا تو دوسرے دن صبح پھر ہم نکیال پہنچے. یعنی رات کو ہمارا ڈڈیال میں پتا تھا کہ تبدیل ہو رہا ہے جو بھی ہے, آپ کو مطلب وہ تو کیفیت آ گئی تھی, پھر مدنی مذاکرے میں باقاعدہ اعلان ہونا تھا, آپ کو پتا تھا تو آپ تبدیل کر لیتے. کیا تھا انشاءاللہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے ہے نا, انشاءاللہ جب آفیشیلی اعلان ہوگا تبھی پہنیں گے. ٹھیک ہے جی, پیر صاحب کے پیچھے پیچھے رہنا اور شاید اس کی برکت ہے. یہ کیا ہے عبدالحبیب بھائی, 11 بجے آپ ایک جگہ ہوں اور پھر 3 بجے دوسری جگہ ہوں اور رات 10 بجے تیسری جگہ اجتماع ہو. یعنی نکیال میں مجھے جو اطلاع آئی وہ نکیال میں 11 بجے اجتماع تھا اور پھر 3 بجے کوٹلی شہر میں اجتماع تھا اور پھر رات کو 10 بجے میرپور شہر میں اجتماع تھا. کیسے مینیج کرتے ہیں یہ, آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اور پیچھے والے کیسے مینیج؟ دیکھیں اصل وہی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ پیچھے والوں نے کیسے مینیج کیا. اسلامی بھائیوں نے اس دن کا جو استعمال کیا, ان کو پتہ ہے ایک ظہر سے پہلے اجتماع ہو جائے گا. اچھا بڑا انہوں نے پلان کیا نا, تھکاتے تو ہیں لیکن پلان بڑا اچھا تھا کہ پہلے لے گئے پہاڑ پہ. اب وہ پہاڑ پہ تھا نکیال, وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو تھا وہاں پر وہ کیا نام ہے کوٹلی میں جامعۃ المدینہ کا افتتاح تھا, اور انہوں نے کہا ہم آپ کو رات کو میرپور لے جائیں گے. تو ایک آدھ گھنٹہ بیچ میں آیا, میں نے کہا آرام بھی کرا دینا, انہوں نے آرام کرا دیا. لیکن ان کی تیاری, ان کی محبت اور حکمت عملی, حکمت عملی, ہاں تو انہوں نے رات اچھا اس سے اگر یوں ملا لیں تو رات ڈڈیال میں یہ اجتماع تھا. ٹھیک تو یعنی یوں دیکھا جائے تو ڈبل 12 گھنٹے میں 4 اجتماع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ یہ ان کی اتنی تیاری کرتے تو پھر ہمت آئی جاتی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی وقار المدینہ بھی ہیں اور کافی دیر سے آن لائن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, بڑی شفقت فرماتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ عز و جل, پھر آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں. ڈڈیال اجتماع کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی کا ماشاءاللہ جو اجتماع ہوا اس میں میں نے بھی کئی بار حاضرین دیے, ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماع کیے ہم نے. لیکن ڈڈیال اجتماع کے اندر ینگسٹر کی بہت بڑی تعداد تھی جو بالخصوص عبدالحبیب بھائی کو یو کے حوالے سے بھی جانتی تھی, کیونکہ ڈڈیال, چکسواری اور یہ پوری پٹی جو ہے بیلٹ, یہ تقریباً میکسیمم لوگ یو کے اندر سیٹلڈ ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے عبدالحبیب بھائی کا پوچھتے تھے کب آ رہے ہیں, کتنے بجے آ رہے ہیں, کب پہنچیں گے, کس راستے سے آ رہے ہیں, ہم پہلے ملنا چاہتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کو یاد ہوگا کہ ہم نے مغرب کی نماز ایک جگہ پڑھی تھی ڈیم کے کنارے, جہاں پر ایک جامعۃ المدینہ بن رہا ہے ماشاءاللہ, اور اس میں ہمارا پلان تھا کہ بیرون ملک والوں کے لیے ہم بنائیں گے بڑا خوبصورت فیضان ام اتار کے نام سے, وہاں پر مسجد بھی ہے ماشاءاللہ. وہاں پر بھی تعداد پہنچ کی ماشاءاللہ, بہت پیاری جگہ تھی, وہ بہت پیاری جگہ تھی ماشاءاللہ. وہاں بھی پہنچ کے اور ماشاءاللہ جی بڑا عظیم الشان اجتماع ہوا. اور عبدالحبیب بھائی کے اجتماع کی جو ایک چیز میں نے سیکھی ڈڈیال میں کہ بیان مغرب کی نماز کے بعد تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مطلب اتنا بڑا کراؤڈ ہو جس میں مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں لوگ ہیں, اور اس ڈڈیال ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن ماشاءاللہ جتنا کراؤڈ اندر تھا ایک بڑی تعداد اوپر حال میں تھی اور باہر بھی لوگ تھے نا, اور کار پارکنگ بھی فل تھی اور اندر باہر سیٹیں بھی تقریباً فل تھی. جو کھڑا تھا, جو بیٹھا تھا. عبدالحبیب نے سین دیکھا ہوگا آخر تک وہاں پر بہت مطلب میں وہ یہ ترکیب رہی. پھر ملاقات کا بھی تقاضا تھا. تو عبدالحبیب نے بڑا خوبصورت کام کیا کہ جیسے ہی اجتماع ختم ہوا ماشاءاللہ تو دعا سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ملاقات ہوگی مگر عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. تو وہاں پر اجتماع میں آنے والوں کو الحمدللہ عشاء کی نماز بھی وہاں پر باجماعت پڑھوائی. واہ کیا بات ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عموماً بڑے بڑے اجتماعات میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور لوگ مطلب دعا کے بعد نکل جاتے ہیں, پھر جو پڑھے گا جو خدا نخواستہ رہے گی. تو اس چیز سے وہاں کے علماء کرام اور وہاں کی شخصیات اور لوگوں نے بہت دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا کہ ماشاءاللہ یہ جہاں خالی اپنا مدنی مقصد بیان نہیں کرتے بلکہ ساتھ اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ اس کے ہمیں نتائج ملے اللہ کے کرم سے.
عبدالحبیب بھائی حاجی وقار المدینہ سے ہم رخصت لیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ. وقار بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے. آمین آمین. عبدالحبیب کشمیر کے بقیہ حصوں کے لیے بھی آپ کا وقت ہمیں درکار ہے. گلزار طیبہ، میاں والی، لیا، بکھر، بہت بڑی بیلٹ ہے سرکار جو متمنی ہے. حاجی صاحب میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں آپ وقت لیجئے، بالکل لیجئے، لیکن اگلا مدنی سفر نامہ جب ہوگا کشمیر کے حوالے سے پھر آپ نے یہاں پہ ہونا چاہیے اسٹوڈیو میں. لبیک لبیک انشاءاللہ. میں الحمدللہ حاضر ہوں گا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ. عبدالحبیب آپ کا وہ کیلوں والا فارمولہ مجھے بہت سوٹ کیا، مجھے بڑا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ راز میں ڈال دیے آپ تو ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے جی، اگر کوئی بتانے جیسا ہے کیلو والا؟ بتانے جیسے ہماری اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی، اصل میں سفر میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں، بعض اوقات بھوک بھی لگتی ہے، تو فریش فروٹ، یہ میرا ایک ٹوٹکا ہے یوں سمجھ لیں، اور خاص طور پہ یہ بنانا جو ہے نا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، سب جگہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ، اور یہ تھا سارا پہاڑی سفر، جب بندہ پہاڑ پہ سفر کرتا ہے نا تو ویسی طبیعت بعض اوقات، تو میں وقار بھائی سے عرض کرتا تھا کہ کوشش کیا کریں، یا میں کرتا ہوں کوشش کہ جب کہیں تھک جائے نا تو کم از کم کچھ فریش فروٹ کھا لیں یا بنانا کھا لیں، تو اس کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے، یہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، آپ کو بیان کے لیے تھوڑا سا موٹیویشن مل جاتی ہے، کسی بھی چیز کے لیے ایک طاقت دیتا ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو کھا لیا جائے. کھلاڑی بھی سنا ہے تھوڑا سا بریک ملتا ہے تو ایک آدھا بنانا کھا لیتے ہیں. ہمیں یہ کہ مدنی کاموں میں اگر تقویت کے لیے اللہ کی نعمت ہے تو ٹھیک ہے کھا لینا چاہیے. ایک کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. یہ آپ کو نسخے بھی مل رہے ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہے مدنی سفر نامہ، لیکن جو ہے نا وہ آخرت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جنت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ نعمتوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، یہ بھی نیت کر لیں، اور آپ کو ایک پرومو بھی دکھانا ہے مجھے، اور لیکن جو ہے نا پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں. جی، آپ کا بھی پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنی کچھ چیزیں بیچ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حاجی وقار مدینہ سے متعلق بات ہو رہی ہے اس وقت. گلزار طیبہ سے میرا بھی تعلق ہے، بابر ثناء اللہ طاری میرا نام ہے. تو حاجی وقار صاحب کی پرسنالٹی سمجھ لیں کہ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا. ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، بلکہ ہم خود گرویدہ ہیں ان کی پرسنالٹی کے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. اگلی کال دیجیے. میں غلام علی اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی سے ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ مطلب یہ اتنے سفر کرتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کا جانا ہوتا ہے، مطلب اگر یوں کہیں کہ ان کے جدول میں روزانہ کم از کم ایک بیان ہوتا ہی ہوگا، تو اتنے سارے موضوعات پر یہ بیانات اور اس پر یہ تیاری، اور اتنا سارا مطلب کبھی ایثار کا بیان ہو گیا تو اس پر اتنے سارے مدنی پھول، اور کبھی تقویٰ پر اس پہ اتنا مدنی پھول، یہ تیاری کہاں سے کرتے ہیں؟ مطلب کون سی کتابوں سے تیاری کرتے ہیں؟ ہاں جی، کون تیاری کرواتا ہے، کون استاد ہے، کون سکھاتا ہے، کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں تیاری اب اتنی مشکل نہیں رہی ہے الحمدللہ. جب سے یہ المدینۃ العلمیہ نے کتابیں دینا شروع کر دیں، اور پھر امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں. اور پہلے یہ ضرور تھا کہ کتابیں لے کے چلنا پڑتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار میں غالباً امریکہ گیا تھا تو میں 16 کتابیں لے کر گیا تھا، تو میرا آدھا بیگ تو کتابوں سے بھر گیا، کیونکہ بیان کرنا ہے تو مختلف کتابوں کو بتا پڑ. اب یہ جب سے ٹیبلٹ وغیرہ اور یہ PDF فارمیٹ آ گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے. ورنہ میرے لیے تو واقعی اتنا ٹریول ہے کہ وہ بیگ بھاری ہو جاتا تھا، اور وہ بالکل ایسا ہوتا تھا. بیگ کاندھا بھی بعض اوقات بیان کے لیے 2-3 کتابیں رکھ کے بیان کرنا پڑتا تھا. تو ایک تو یہ آسانی ہو گئی. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ہر جگہ تو اسلام پہ الگ ہے نا، تو جن بیانات کو مدنی چینل کے لیے ریکارڈ کرنا ہے اس پہ تو نیا موضوع ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے چونکہ میرے پاس ٹیبلٹ PC ہے، آئی پیڈ ہے، تو میرے پاس تقریباً 350-400 بیان تو ہو گئے ہیں جو میں نے اب تک کیے ہیں. تو میں اس کو سیو رکھتا ہوں. اب اس کے موضوعات کی فہرست بنا لی ہے، تو جہاں میری ریکارڈنگ نہیں ہے وہاں میں بڑا فری ہوں. تو دے دیں، لوگ فائدہ اٹھائیں گے مبلغین. اب تو ماشاءاللہ ہمارے المدینۃ العلمیہ سے ہر ہفتے ماشاءاللہ بیانات آ ہی رہے ہیں، اور الحمدللہ ان سے بھی میں بیانات کرتا ہوں. تو اب ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر جیسے جیسے آپ کا سفر ہے، اب جہاز میں بیٹھے تو کوئی کام نہیں ہے تو سوچا کہ بھائی اچھا میں پرسنلی بیان کیسے تیار کرتا ہوں کہ میری نظر ہوتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کون سی نئی کتاب آ رہی ہے. تو جیسے ہی کوئی نئی کتاب آئی، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس میں سے مدنی پھول ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب جیسے موسم کے لحاظ سے بھی بیان ہوتے ہیں نا، اب حج کے دن ہے تو آپ مکہ شریف پر بیان کریں گے، مدینہ شریف پر کریں گے، حج کے فضائل پر کریں گے. محرم کے دن آئیں گے تو اب واقعہ کربلا پر بیان کریں گے، اہل بیت کے فضائل پر بیان کریں گے. بقرعید کے دن آئیں گے تو قربانی کا موضوع آ جائے گا. تو اس طرح ٹاپک بنتے جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جس کا کام ہوتا ہے نا اس کی پھر پریکٹس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ کرے، اخلاص عطا کرے. آپ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا مختصر سا جواب دے دیں، اگرچہ وقت کی قلت ہو رہی ہے، ہمارے اگلے بھی سلسلے ہیں. مدنی چینل تو اپنا ہی ہم بیٹھے رہیں کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک FPC ہوتی ہے، ایک جدول ہوتا ہے ہر سلسلے. ہمارے ماشاءاللہ اس کے بعد بھی بہت خوبصورت سلسلہ ہے.
ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ کتابوں سے میں تیاری کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، آپ تو فرمائیں گے اور یہی فرمائیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اثار پہ آپ نے بیان کیا، اب وہ میں نے کتاب اٹھائی اثار کا یا رسالہ اٹھا لیا، یا توبہ پہ بیان کرنا ہے تو میں نے امیر اہل سنت کا رسالہ لیا، نہر کی صدائیں، اور پڑھنا شروع کر دیا، اس سے بیان کیا، تو وہ بات نہیں آتی، وہ بات کہاں سے لائیں؟ دیکھیں آپ اپنی بات لے لیجئے، تھوڑا عرصہ پہلے آپ مدنی چلے پر اس طرح سلسلہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کیسے کرنے لگے؟ تو اب بھی نہیں، تو پریکٹس جو ہے وہ انسان کو کسی بھی چیز میں مہارت جب آتی، جب آپ اس کو کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ بھی اچھا بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن نہیں ہوگا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھیں اور ہماری بھی آواز حلق خشک ہو جاتا تھا، تو یہ سب چیزیں پہلے ہوتی تھی، بلکہ اب بھی ایک پریشر ہوتا ہے، یقیناً بیانات بہت کیے لیکن اب بھی ایک پریشر ضرور ہوتا ہے کہ یار کراؤڈ آیا ہے، لوگ ہمیں سننے آئے ہیں، تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی کرنا ہے، تو اس میں اللہ کی رحمت سے آپ کرتے چلے جائیں تو ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، پریکٹس کرتے رہیں، اور اس پریکٹس کا عبدالحبیب بھائی نے فرمایا دعوت اسلامی کے ماحول میں بہت مواقع ہیں، ایک بہترین موقع یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنا معمول بنائیں، روزانہ درس دیں، روزانہ درس دیں، درس جو ہے نا یہ بیان کے لیے زبردست بہت بنیادی، وہیں سے آپ کو حوصلہ ملے گا، وہیں سے الفاظ کا چناؤ ملے گا، اردو تھوڑی اپنی بہتر کریں، اچھا دیں یا سنیں، سننے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ سننے سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن دینے سے ظاہر زیادہ آپ کی کانفیڈنس آئے گا، اور آپ مطالعہ کریں، دیکھیں جتنا ووکیبلری ہوگی، جتنا آپ کے پاس مواد ہوگا نا اتنا آپ بول سکیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیان کی تو ایک ہی صفحہ ہی پڑھ سکتے ہیں، باقی ذہن کی وہ ساری باتیں آنا شروع ہوتے ہیں، بیان پورا ہو جاتا ہے، وہ اندر کچھ ہوگا تو باہر، ڈائریکٹ کمپیوٹر میں ہوگا تو سرچ ہوگا نا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ان پٹ ہوگا تو وہ آؤٹ پٹ آئے گا، دے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں پھر جی۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کشمیر میں موجود ہیں، یہ جو علاقہ ہے یہ بلاک کہلاتا ہے، چکسوالی اور ڈنڈیال کے قریب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، میں تو زندگی میں پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں، لیکن ایک شاندار مسجد ماشاءاللہ زیر تعمیر ہے، جامعۃ المدینہ بن رہا ہے، اور اس مسجد کا نام بھی فیضان ام اطہار، سبحان اللہ۔ اللہ کریم جنہوں جو بنانے والے ہیں، جو کوششیں کرنے والے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، بالخصوص اس ایریا میں نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں UK کے، یورپ کے لوگ جو باہر بستے ہیں ان کے گھر یہاں پر ہیں، اور ایک بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ یہاں کئی گھر ایسے ہیں جو خالی پڑے ہیں۔ تو آپ کا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو گھر سالوں سے خالی پڑا ہے اس گھر کے بدلے آپ جنت میں گھر خرید لیں، اس گھر کو کوئی ایسا کام میں لے آئیں کہ وہ ثواب جاریہ کا باعث بن جائے؟ دعوت اسلامی سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کے اس گھر کو ممکن ہے مدرسے میں تبدیل کر دیں، آپ کے اس گھر کو ممکن ہے جامعۃ المدینہ میں تبدیل کر دیں، بہت ممکن ہے کہ وہاں مسجد بن جائے یا وہاں پر اسکول کھل جائے، یعنی دار المدینہ بن جائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم اس علاقے میں، اس پوری کابینات میں اب ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے اور مسجد آباد کرنے والی تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدنی مراکز، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دیگر جو ہمارے مدنی کاموں کو فروغ دینے کے لیے، مدنی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے جگہیں لے کر تعمیرات کی جاتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دکھاتے بھی ہیں اور کبھی پھر دکھائیں گے آپ کو کہ صحرائی علاقوں میں، ریگستانی علاقوں میں، ہمارے تھر میں دعوت
دعوت اسلامی کیسے خدمات انجام دے رہی ہے، وہاں پہ جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مساجد، مدرسۃ المدینہ کیسے ہیں، کیسے ورکنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ مدنی کاموں کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، وہ دیکھیں گے تو بھی آپ حیران ہی رہ جائیں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ بہرحال وقت کم ہے اور میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اگلے مدنی گلدستے کی طرف، اور اسی کے ساتھ تاثرات بھی ہیں کچھ، پھر آئیں گے اور رکن شورا سے گفتگو کریں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں۔ اور آپ سوچیں یہ مرکز ایک ہے، نیکیاں کتنی ہیں؟ یہاں حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ، یا ناظرہ قرآن پڑھا جائے گا، یا درس نظامی کروایا جائے گا، یا علماء بنائے جائیں گے، یا مدنی قافلے سفر کریں گے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ ثواب کی فیکٹری لگ گئی ہے۔ دعوت اسلامی کا یہی کمال ہے کہ جب وہ مسجد بناتے ہیں، کوئی مرکز بناتے ہیں، تو گویا لوگ کہتے ہیں نا بڑی والی فیکٹری لگاؤ، یہ وہ فیکٹری ہے جس میں روز پروڈکشن ہے، کوئی نقصان نہیں۔ عام فیکٹری میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ تو مجھے آج آپ سے دو ساتھ چاہیے، دو نیتیں چاہیے۔ ایک کو جب مدرسۃ المدینہ کھلے گا تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلوائیں گے۔ جب جامعۃ المدینہ کھلے گا تو وہ بچوں کے لیے صرف نہیں ہے، بڑے بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اس میں بڑے بھی ہو سکیں، آپ بھی داخلہ لے لیں، صبح کے اوقات میں درس نظامی کریں، شام کو بے شک اپنا کام کاج کریں، تو کم از کم علم دین سیکھنے والوں میں تو بن جاؤں گا نا۔ حدیث کا مضمون ہے کہ طالب علم دین جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اتنی فضیلتیں۔ مال پیچھے رہ جاتا ہے، علم دین قبر میں بھی ساتھ آتا ہے اور قبر کا نور بن جاتا ہے۔ پل صراط پر جب لوگ گزریں گے، جس کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہوگا اس کو جواب دینا پڑے گا، بوجھ زیادہ ہوگا، جس کے پاس علم دین زیادہ ہوگا وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ اب ذرا سوچئے نا، ہر جگہ علم دین افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے، تو فیضان نماز کورس میں ضرور شرکت کریں، اور جیسے ہی یہاں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کھلے خود بھی داخلہ لیں، اوروں کو بھی داخلہ دلائیں۔ میں کسی پر کوشش کر کے جامعۃ المدینہ میں داخل کر دوں اور وہ عالم دین بن جائے، انشاءاللہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سبب بھی بن جائے۔ ہمیں نہیں پتا جس کو دعوت دے رہے کل کر وہ مفتی بننا ہو، ہماری یہ کوشش ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے گی۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے کوٹلی میں مزید دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میں کیپٹن غلام مصطفیٰ سیکٹر B4 سے بول رہا ہوں۔ رات کو آپ کے اجتماع میں شامل تھا، بہت متاثر ہوا ہوں، ماشاءاللہ بہت آپ نے جو ہے نا بہت اچھی اچھی باتیں جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ دل میں بہت پڑی ہیں۔ تو میں ابھی قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں تفسیر کے ساتھ بھی، تو اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ بزرگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے بات بھی کی ہے، انہوں نے کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں تہجد کے وقت، بالخصوص آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، اور بیماروں میں تو یہ لاسٹ لیگ آف لائف ہے، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اس کے اجتماع بہت بہترین اور بہت بڑا ہجوم تھا، نیچے اوپر سارے، اور اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ آپ سے، اور آپ کی جو ہے نا یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، آپ نے جو ہے نا یہ دورہ رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کی ذات آپ کو عمر دراز کرے اور آپ سے اللہ کی ذات کام لے گی انشاءاللہ، تو ہمیں بھی دعاؤں اپنی میں شامل کریں۔ میں اپنے ساتھ دینا چاہتا ہوں، اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے جو دین اسلام کو تقویت ملے اور عوام کو اس کا پتہ بھی چلے کہ دعوت اسلامی بہت اچھی تنظیم ہے۔ اس حوالے سے نیکسٹ ٹائم پھر ایسا بیان اور ایسے بڑے جو نگران شورا وہ آنے چاہیے علی میں، اس طرح کے لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اور انہوں نے جو یہاں پر بیان کیا اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا ہے، بہت اچھا انہوں نے بیان کیا تھا، ہم نے سنا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہم کو ملا۔ بس اتنا ہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بیان ہونے چاہیے۔ اجتماع کرتے ہیں تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور سلسلہ کرتے ہیں تو وقت کم پڑ جاتا ہے۔
بہرحال آخری کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب آگے کیا ہوگا، اگلے ہفتے جب مدنی سفر نامہ ہوگا تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی، موضوع کیا ہوگا اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی، دیکھتے ہیں اس کا پرومو۔ جی، سلسلہ مدنی سفر نامہ میں اس منگل کو آپ دیکھ سکیں گے۔ آج لندن پہنچ چکا ہوں اور یو کے اسلام بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں اور آج سے ہی انشاءاللہ ہمارا UK کا جدول شروع ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ۔ رات کو تقریباً 2 بجنے والے ہیں، اب ورکنگ ڈے ہے، اللہ کی رحمت سے کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ اسلامی بھائیوں کو کافی دیر پہلے اجازت دے دیے جانے کی، مگر ماشاءاللہ محبت ہے ان کی۔ ضرور دیکھیے سلسلہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، پرومو آپ نے دیکھا اور آخری بات ہمارے رکن شورا ہی فرمائیں گے حضور۔ سرز یہی ہے کہ اس سلسلے کو دکھانے کے جو چند مقاصد ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کیسے کیسے دین متین کی خدمت اور کتنے پیارے سسٹمائز انداز میں کر رہی ہے، وہ آپ کو بتایا جائے، اور اللہ کرے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ دنیا بھر سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب تو پاکستان میں پوری ٹرین ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہی ہے، تو اے کاش آپ بھی اس کے مسافر بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا، سنتوں کی خدمت کرنا نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو، اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا